بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی 3rd ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ آئے جی چلتے کس کی طرف؟ بے شرم بے ضمیر لوگ کیسے مسلمان ہیں؟ ماں باپ سمجھتے پال پوس کر پڑا کرتے، اب ذمہ داری ختم، اور یہ لوگ معاشرے کا ناسور بن کر رہ جاتے ہیں، اللہ ہدایت دینے بھی اور ان کے ماں باپ کو بھی۔ زیمل نے ارد گرد پھیلی فحاشی اور بے حیائی دیکھ کر چھرچری سی لی، جہاں لڑکے لڑکیاں نشے میں دھت گھومتے ایک دوسرے میں گم تھے۔ جازل نے نظروں کا زاویہ بدلتے زیمل کی طرف دیکھا، جو سرخ چہرہ لیے غصے سے اس کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ میرون کلر کی ٹاپ اور کھلے پانچوں والی جینس پہنے وہ دراز قد ہونے کے باوجود بھی جازل کے کندھے تک آتی۔ ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے اس کے چہرے پر پھیلی سرخی دیکھ جازل کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ ویسے انہیں ویکھ کے بہت نہیں جازل دی بتیسی باہر رہتی ہے، بلکہ جازل دی وکھیاں جو ہاتھ سے نکل دینے۔ ڈونٹ وری، بس تھوڑی دیر ان کو انجوائے کرنے دیں۔ جازل کے پرمزاح انداز پر زیمل اسے غصے سے گھورا، جو اب کسی اور طرف دیکھنے میں مصروف تھا۔ زیمل اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ زیمل کا دماغ گھوم گیا۔ جازل سامنے کھڑی بیٹے کی اسکرٹ کو گھورا تھا۔ جب محافظ ہی ایسے ہو تو لٹیروں سے کیسا گلا؟ آپ کو شرم نہیں آتی کسی لڑکی کو اس طرح گھورتے ہو؟ وہ بیچاری یہاں کس مجبوری کی وجہ سے نوکری کر رہی ہوگی۔ زیمل اس لڑکی کی طرف دیکھتی، اب کی بات جازل کا دماغ گھما گئی تھی۔ چلو جی، زیمل بی بی زمان نونا کتے بننے ہوئے ہیں۔ جازل نے اس کے دونوں کندھوں پر دباؤ ڈالتے اپنے نزدیک کیا۔ زیمل جازل کے تیور دیکھتی جذبت سی ہوئی تھی۔ محترمہ، کبھی تو کچھ سوچ کر بول لیا کرے، ہر وقت مجھ پر الزام تراشی کرتی رہتی ہے۔ میں اس بیچاری کی لڑکی کی اسکرٹ کو نہیں گھورا، بلکہ اسکرٹ کی پاکٹ میں موجود ڈرگس کے پیکٹ کو گھورا ہوں، جو وہ آپ کے ہاتھ میں موجود ڈرنک کے ساتھ ساتھ باقی سب کی ڈرنکس میں بھی ملا چکی ہے۔ مجھ پر نظر رکھنے کی بجائے جس کام کے لیے آئی ہیں اس پر کانسنٹریٹ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جازل کو بہت کم ہی غصہ آتا تھا، مگر اس وقت اپنے پروفیشن پر کی گئی بات اسے اچھا خاصا تپا گئی تھی۔ جازل کی بات پر زیمل نے غور کیا تو اس بیٹری سے بھی بہت مشکوک لگی تھی، مگر جس طرح وہ ایکٹ کر رہی تھی اس کا نظروں میں آنا اتنا آسان نہیں تھا۔ زیمل خود کو لتاڑنے کے ساتھ ساتھ جازل کی ذہانت سے اچھی خاصی امپریس بھی ہوئی۔ کچھ دیر بعد جازل کو وہ لڑکی کلب کے اندرونی حصے کی طرف جاتی نظر آئی۔ میں اس بیٹے کی طرف جا رہا ہوں، آئی تھنک وہ یہاں اپنا کام کمپلیٹ کر کے کسی سے ملنے جا رہی ہے۔ آپ یہاں پر ہی نظر رکھیں اور مجھ سے رابطے میں رہیے گا۔ جازل زیمل کو ہدایت دیتا نارمل انداز میں چلتا اس ویٹر کی طرف بڑھا تھا۔ جازل دبے پاؤں اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ لڑکی کوریڈور کے آخری سرے پر بنی سیڑھیوں سے اوپر کی طرف جاتی نظر آئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر بعد پیچھے پلٹ کر بھی دیکھ لیتی تھی، جس سے جازل کو اپنے شک یقین میں بدلتے نظر آیا۔ وہ اوپر آ کر 2 کمرے چھوڑ کر تیسرے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ جازل نے دروازے کے قریب کھڑے ہوتے اندر کے حالات جاننے چاہے۔ اندر سے آتی آوازیں اس کے شک پر یقین کی مہر ثبت کر گئی۔ جازل گن نکالتے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اچانک کسی کے نوارد ہونے پر اس شخص کے اوپر جھکی ویٹر فوراً سیدھی ہوئی تھی۔ جازل نے ذرا بھی موقع دیے بغیر اس شخص کو ایک زوردار مکہ مارتے پیچھے پھینکا تھا۔ ویٹر نے جازل کو اپنے ساتھی کی طرف متوجہ دیکھ اپنی گن نکالتے اس پر وار کرنا چاہا، لیکن جازل کو بے خبر سمجھنے کی غلطی سے بہت مہنگی پڑی تھی۔ جازل اس کے گولی چلانے سے پہلے اس کے ساتھی کو دبوچے سے لنسر لگی گن سے اس کے بازو پر فائر کر چکا تھا۔ میجر جازل، ایوری تھنگ از آل رائٹ؟ جازل کو اپنے ایئر پیس سے زیمل کی آواز سنائی دی۔ یس، ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول۔ جازل کا جواب سن کر مطمئن ہوتے زیمل جیسے آگے پڑی، جب عزلت میں سامنے سے آتے شخص سے بری طرح ٹکرا گئی۔ آئی ایم سوری۔ زیمل کی بات کا سر کے اشارے سے جواب دیتے ہوئے کلب کے ایگزٹ کی طرف بڑھا تھا۔ زیمل کی چھٹی اس کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا، جس پر ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر وہ اس شخص کے پیچھے بھاگتی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے کلب سے باہر نکل آئے تھے۔ اس شخص نے جیسے زیمل کو اپنے پیچھے آتے نوٹ کیا، اس نے گن نکالتے زیمل پر فائر کیا تھا۔ اس کا ارادے سے آگاہ ہوتے زیمل نے فوراً جھک کر خود کو بچایا۔ وہ بھاگنے کے ساتھ ساتھ بار بار پلٹ کر فائر بھی کر رہا تھا۔ جب کچھ آگے آنے کے بعد اس شخص کے پیچھے مڑ کر دیکھنے پر اسے زیمل کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ حیران سا وہاں رکتا، چوکنا ہو کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگا تھا، جب پیچھے سے زیمل کے اس کے سر پر زوردار وار کرنے پر وہ بے ہوش و حواس کھوتا نیچے جا گرا۔ زیمل اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے کلب کی طرف بڑھی تھی، جہاں پولیس سائرن کی آوازیں آ رہی تھی۔ نا کیڑا سی بھائی جن کو سیٹ کے لے کے چلی زیمل بی بی۔ ارتضیٰ اور معروش کلب کے اندر موجود تھے، جہاں فل والیوم میں میوزک آن تھا۔ اسٹیج پر 3 لڑکیاں بہت ہی نازیبا ڈریس پہن کر ناچتی اپنی اداؤں سے وہاں کھڑے لوگوں کو پاگل کر رہی تھی۔ معروش کو یقین نہیں آتی پاکستان کی کوئی جگہ تھی جو ملک دین اسلام کے اصولوں کے مطابق آزاد زندگی گزارنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ وہاں کچھ اسلام دشمنوں نے اپنے نفس کی تسکین کے لیے ناپاک عزائم شروع کر رکھے تھے۔ اسٹیج پر رقص کرتی ایک لڑکی اتر کر نیچے آئی تھی اور بہت سارے مردوں کے قریب سے گزرتے ارتضیٰ کے قریب بھی آئی تھی۔ اس نے جیسے ارتضیٰ کے سینے پر ہاتھ پھیلایا، معروش کا دل چاہا ہاتھ اٹھا کر اس بے حیا لڑکی کا گلا دبا دے، مگر ارتضیٰ کی طرح وہ بھی اپنے جذبات پر قابو پاتے خاموشی سے کھڑی رہی۔ معروش نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے سے پکڑے بہت مشکل سے کچھ بھی کرنے سے خود کو باز رکھا تھا، لیکن اگلے لمحے ارتضیٰ کی طرف دیکھتے سے مزید آگ لگی، کیونکہ وہ اس لڑکی کی طرف اسمائل پاس کر رہا تھا۔ اسی بات کا تو انتظار تھا۔ اس لڑکی کو ارتضیٰ کی آنکھوں سے کوئی اشارہ کرتی سائڈ پر بنے رومز کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ارتضیٰ بنا معروش کی طرف دیکھے اس لڑکی کے پیچھے بڑھا تھا۔ معروش کو ارتضیٰ کے مشن کے بارے میں کہی بات اب سمجھ آئی تھی کہ مشن پہلے والے مشن سے بہت مختلف تھا۔
آزمائشوں سے بھرا ہوا، اور پہلی آزمائش تو ماروش کے سامنے تھی۔ ارتضیٰ کو اس لڑکی کے پیچھے گئے 5 منٹ گزر چکے تھے۔ ماروش کی سانسیں اسے اس لڑکی کے ساتھ روم میں اکیلے ہونے کا سوچ کر اٹکی ہوئی تھی۔ اپنے بارے میں جان کے اس نے یہی سوچا تھا کہ ارتضیٰ کے بارے میں اپنے جذبات اپنے آپ میں ہی چھپا کر رکھے گی، اور زندگی میں کبھی بھی اس کو حاصل کرنے کا خیال بھی دل میں نہیں لائے گی۔ مگر اس وقت پوری زندگی تو کیا 5 منٹ بھی عذاب لگ رہے تھے۔ ماروش کی جان ایسے سولی پر اٹکے پورے 30 منٹ گزر چکے تھے جب اسے ارتضیٰ کے ساتھ وہ لڑکی روم سے باہر آتی دکھائی دی۔ دونوں کے چہرے پر موجود مسکراہٹ دیکھ ماروش کا دل خاک ہوا تھا۔ ارتضیٰ نے اس کے پاس پہنچ کر باہر آنے کا اشارہ کیا، بنا کچھ کہے آگے نکل گیا۔ ماروش حیران سے اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ پہلے ارحم کی جگہ ارتضیٰ کا یہاں آنا، پھر ارتضیٰ کا اس لڑکی کے ساتھ اتنی دیر کمرے میں بند رہنا، اور اب بغیر ریٹ کروائے خاموشی سے نکل آنا۔ مگر پوچھتی بھی تو کس سے؟ اس کھڑوس نے بھلا کہاں سے اسے کچھ بتانا تھا؟ گال تو صحیح ہے، پوچھ کے زبان نہ سوادی کی بڑا۔ ریحا پچھلے 1 ہفتے سے تقریباً روز ہی ارحم کو کال کر رہی تھی کہ ان لوگوں سے اچھی خاصی ٹریننگ لینے کے بعد اسے اب کچھ حد تک ارحم کو پڑھانے کا آئیڈیا ہو چکا تھا، جس میں سے تھوڑی کامیابی نظر آنے بھی لگی تھی، کیونکہ ارحم اس کی ہر بات کا اچھے سے رسپانس دیتا تھا۔ دونوں کے درمیان کافی بے تکلفی ہو چکی تھی، مگر ساتھ ہی ریحاب کے لیے پریشانی کی بات یہ بھی تھی کہ ارحم کچھ زیادہ ہی فری ہو رہا تھا، اور اس کی کوئی بات تو ریحاب کو اچھا خاصا غصہ دلا دیتی تھی۔ ہن چکر چلائیں گے تو پھر یہی خوشی ہونا۔ اس وقت بھی وہ اس سے بات کرنے میں مصروف تھی۔ آپ نے کبھی اپنی کسی گرل فرینڈ کا ذکر نہیں کیا؟ کتنی گرل فرینڈز ہیں آپ کی؟ میں جانتی ہوں آپ جیسے بندے کی بہت ساری گرل فرینڈز ہوں گی۔ ریحاب کی بات کو ارحم نے کافی انجوائے کیا تھا۔ اس سے پہلی ملاقات میں یہ کیوٹ سی لڑکی باقی لڑکیوں سے کافی مختلف لگی تھی، اور پھر ہر ملاقات میں اس نے ریحاب کا الگ انداز دیکھا۔ اس کا ہر انداز ہی ارحم کو بہت انوکھا اور پیارا لگا تھا۔ کالج لائف تک اس کا سوشل سرکل بہت وسیع تھا، جس میں لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی شامل تھیں، لیکن پھر بعد میں اپنی ٹف روٹین کی وجہ سے وہ اس سب سے دور ہو چکا تھا۔ لیکن اب ریحاب سے بات کرنا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی معصومانہ باتیں بہت انجوائے کرتا تھا۔ نہیں، میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا میں کتنا شریف انسان ہوں، مگر اب نیت خراب ہوتی محسوس ہو رہی ہے۔ ارادہ بن رہا ہے کیونکہ ایک لڑکی کو نے دل کو بہت ڈسٹرب کے رکھا ہے۔ ارحم کی بات اور انداز پر ریحاب کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اچھا، کون ہے وہ لڑکی؟ ریحاب نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا ایسی چیپ باتیں بھی کبھی کسی سے کرنا پڑیں گی، مگر اس کی لائف پہلے کبھی اس کی سوچ کے مطابق چل رہی تھی جو اب ایسا ہوتا جس سے اس وقت میں بات کر رہا ہوں۔ ارحم نے ہونٹ بھینچ کر بہت مشکل سے اپنا کہہ کر روکا، کیونکہ آنکھوں کے پردے پر ریحاب کا پھولا ہوا چہرہ لہرا تھا۔ جی آپ کا کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ ریحاب دل ہی دل میں سے فلرٹی چھچھورا اور نہ جانے کن کن القابات سے نوازتی بظاہر شرمانے کی ایکٹنگ کرتے بولی، کوئی بات نہیں، جلدی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ارحم کی معنی خیز بات ریحاب کے سر پر سے گزری تھی۔ ویسے آپ بہت کیوٹ اور بیوٹیفل ہو۔ ارحم کو اسے تنگ کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ ایسے ہوتے ہیں شریف لوگ، کتنا بے شرم انسان ہے یہ، میرے ظرف نہیں ہونے پر لائنیں ماری جا رہا ہے۔ یہ بلیک میلر سے مجھے کس بندے کے پیچھے لگا ہے؟ اس چھوڑے سے شادی کروں گی میں؟ کبھی نہیں، یا اللہ جی پلیز میری مدد کریں، کیا کروں میں؟ آگے کنواں پیچھے کھائی ہے۔ آپ کا دل چاہا فون سے نکل کر اس کا منہ توڑ دے۔ کیا ہوا؟ آپ کو میری بات بری لگی؟ ارحم نے اس کی خاموشی نوٹ کرتے پوچھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، مجھے اپنی ایک امپورٹنٹ اسائنمنٹ تیار کرنی ہے، تو میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ ریحاب نے اسے خداحافظ کرتے فون رکھ دیا تھا۔ یہ بلیک میلرز میری اس شخص سے شادی کروا کر اس سے نہیں بلکہ لگتا ہے مجھ سے کوئی بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ ریحاب فون بیڈ پر پھینکتی کمرے سے ہی نکل گئی تھی۔ میں نے بھی یہی لگ رہا تیرنا انتقام بندہ انہوں نے کوئی۔ زیمل تھوڑی دیر پہلے آفس میں داخل ہوئی تھی جب اس کی نظر سامنے سے آتے میجر جاسر پر پڑی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ زیمل ہاتھ کی انگلیاں مروڑتے تو زب کا شکار تھی۔ میجر جاسر کو ہر ملاقات میں بغیر سوچے سمجھے بغیر وہ کچھ بھی بول دیتی تھی، مگر انہی باتوں پر شرمندہ ہو کر معافی مانگنا دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا۔ منہ پھٹ ضرور تھی، مگر کسی کو اپنی باتوں سے ہرٹ کرنا اس کا مقصد بالکل نہیں تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ میجر جاسر کو وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ کیا ہو گیا بھیا؟ آج کیپٹن زیمل کو بات کرنے سے پہلے اجازت کی ضرورت پڑ گئی؟ میجر جاسر نے ہاتھ سینے پر باندھتے طنز کیا تھا۔ دیکھیے، میں اپنی کل والی بات پر شرمندہ اور اسی وجہ سے معذرت کرنا چاہتی ہوں۔ میں اس لیے آپ کو بھی چاہیے کہ شرافت سے میری بات سن لیں۔ اس کے انداز پر زیمل بہت مشکل سے ضبط کرتے چبا چبا کر بولی۔ صرف کل والی بات پر؟ اور جو پہلی 2 ملاقاتوں میں آپ نے مجھ پر الزام لگائے وہ؟ جاسر زیمل کی بات پر ابر چڑھاتے قدم اٹھاتے آگے بڑھا تھا۔ وہ تو بالکل ٹھیک کہا تھا میں نے آپ کو، آپ کی حرکتیں ٹھرکیوں والی تھی۔ اس کی بات پر زیمل کی زبان ایک بار پھر پھسلی، مگر اپنے الفاظ کی سنگینی محسوس کرتے اس نے جاسر کی طرف دیکھا جو غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ زیمل اس کی تیور دیکھ جلدی سے پیچھے ہٹی، مگر دیوار ہونے کی وجہ سے وہ صرف چند قدم پیچھے ہو پائی۔ آپ ہوش میں تو ہیں کیپٹن زیمل؟ میں نے آپ پر کب ٹھرک چھاڑا ہے؟ آپ اس لفظ کا مطلب بھی جانتی ہیں؟ جاسر دیوار پر اس کے ارد گرد ہاتھ رکھتے اس پر جھکا تھا۔ دیکھیں پلیز، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ زیمل بری پھنسی تھی، معافی مانگنے کی بجائے مزید معاملہ بگاڑ چکی تھی، جبکہ جاسر اس کی گھبراہٹ پر دل ہی دل میں محسوس ہوا تھا۔ اب تو آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ ٹھرک پن ہوتا کیا، تاکہ آئندہ آپ کو بولنے سے پہلے کچھ تو آئیڈیا ہو ہی صحیح۔ جاسر کی نظریں زیمل کے سرخ ہوتے چہرے پر تھی۔ دونوں اس وقت فل یونیفارم میں موجود تھے۔ جاسر نے زیمل کی آنکھ پر آئے بالوں کی رٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹا تھا۔ مسٹر جاسر، آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ جاسر کی حرکت پر زیمل نے غصے اور گھبراہٹ
سے لال ہوتے باز رکھنا چاہ اور ہاتھ بڑھا کر اس کی گرفت سے اپنے بال چھڑانے چاہے تھے، مگر جازل نے اس کے ہاتھ کو گرفت میں لیتے اس کے ہونٹوں پر رکھتے کچھ بھی بولنے سے باز رکھا تھا۔ زیمل کوشش کے باوجود بھی اس سے اپنا ہاتھ آزاد نہیں کروا پائی اور خونخوار نظروں سے گھورا تھا۔ بابا مجھے آج ہر حال میں آپ سے ملنا ہے، بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے، اب کتنے دنوں سے مسلسل مجھے ٹال رہے ہیں۔ معروش اپنے دھیان میں فون پہ بات کرتی کوریڈور میں داخل ہوئی تھی۔ اس کا رخ جنرل یوسف کے آفس کی طرف تھا۔ وہ جانتی تھی آسیہ بیگم نے اسے جھوٹ نہیں بولا ہوگا، مگر پھر بھی اپنے دل کی تسلی کے لیے وہ ایک بار ذوالفقار یوسف سے ضرور پوچھنا چاہتی تھی، ساری سچائی جاننا چاہتی تھی۔ اس کے دل کو کہیں نہ کوئی امید تھی کہ اس کے بابا جیسے بھی تھے کہ مگر کسی اور کے ساتھ اتنا برا نہیں کر سکتے تھے، اور اگر یہ سب سچ تھا تو وہ ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کی سگی ماں کون ہے، کہاں ہے۔ جب سے اسے اس ادھورے سچ کا پتہ چلا تھا وہ ایسے سچائی جاننے کے لیے بے چین تھی۔ معروش ذوالفقار صاحب سے گھر آنے کا وعدہ لیتے جیسے پلٹی، کچھ ہی فاصلے پر ارتضیٰ کھڑا اسے نفرت بھری نظروں سے گھورا تھا۔ شاید وہ اس کی باتیں سن چکا تھا اور اس کا اپنے باپ سے اتنی محبت سے بات کرنا ارتضیٰ کو دہکتے کوئلوں پر دھکیل گیا تھا۔ دونوں لبوں کو مضبوطی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے اس کی کن پٹی کی رگ واضح ہو رہی تھی۔ معروش نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا، جس پر ارتضیٰ نہ خود سے سر چھٹکتا آگے بڑھا تھا، مگر چند قدم چل کر اسے وہیں رکنا پڑ گیا۔ اس کے رکنے پر معروش نے بھی سامنے دیکھا، مگر وہاں نظر آتے سین پر معروش بھی ساخت ہوئی تھی۔ جازل اور زیمل ایک دوسرے کے بےحد قریب کھڑے تھے۔ معروش نے ارتضیٰ کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے دل ہی دل میں زیمل کو کوستے شرمندگی سے سر جھکایا۔ اوئے ہوئے! جب ارتضیٰ کے کھنکارنے پر وہ دونوں ان کی طرف متوجہ ہوتے ہڑبڑا کر سیدھے ہوئے تھے، کیونکہ وہ ارتضیٰ کے آفس کے آگے کھڑے تھے، جس پر بے دھیانی میں دونوں نے خیال نہیں کیا تھا۔ زیمل پہلے بری طرح شرمندہ تھی، اوپر سے معروش کی آنکھیں پھاڑ کے گھورنے پر مزید شرمندہ ہوتی جلدی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس کے ساتھ معروش نے بھی منظر سے ہٹنا ہی مناسب سمجھا تھا، جبکہ ارتضیٰ نے نفی میں سر ہلا کر جازل کو شرمندہ کرنے کی ناکام کوشش کی، جس پر اس نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے تھے۔ جازل واقعی بڑا ٹھرکی چاڑ رہا ہے۔ یہ کیا چل رہا تھا باہر؟ معروش زیمل کے پیچھے اسٹاف روم میں داخل ہوتے بولی۔ ماہی تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ زیمل نے پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگایا تھا۔ میں نے جو پوچھا پہلے اس کا جواب دو۔ معروش اسے ایک کے بعد پانی کا دوسرا گلاس چڑھاتے تھے اس کے ہاتھ سے گلاس چھینتے ہوئے بولی۔ اور ہم ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے واپس موبائل میں مصروف ہو چکا تھا۔ ماہی کیا ہو گیا یار، شکی بیویوں کی طرح کیوں بیہیو کر رہی ہو؟ اور باہر ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا جو تم سمجھ رہی ہو۔ وہ میجر جازل ایک نمبر کا چھچھورا انسان ہے اور میرا دماغ خراب ہو گیا تھا جس سے بات کرنے چلی گئی تھی۔ پتہ نہیں سر ارتضیٰ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ زیمل کو جازل پر اچھی خاصی تب چڑھی ہوئی تھی، جو دوسری باری سے ارتضیٰ کے سامنے شرمندہ کروا چکا تھا۔ وہی سوچ رہے ہوں گے جو اس وقت میں سوچ رہی ہوں۔ معروش ابھی بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ یار ایسا کیا ہو گیا باہر جو تم لوگ ایسے پنجے جھاڑ کر ایک دوسرے کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ اور ہم نے ویسے موبائل میں مصروف ان سے پوچھا، جس پر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی ارحم کی طرف متوجہ ہوئی۔ کچھ دنوں سے وہ نوٹ کری تھی ارحم کچھ زیادہ موبائل میں مصروف رہنے لگ گیا تھا۔ ہماری چھوڑو، تم کس کے ساتھ بزی ہو؟ معروش اس کے پیچھے سے جا کر موبائل چھینتے ہوئے بولی۔ معروش یہ کیا حرکت ہے، میرا موبائل واپس کرو۔ ارحم بھی دومتے پیر آ گیا۔ ارحم فوراً اٹھتے ہوئے معروش کی طرف لپکا تھا۔ ماہی جلدی دیکھو، یہ آس پاس سے بیگانہ ہو کر کس سے بات کریں، ہمارے کیپٹن ارحم؟ زیمل نے ہنستے ہوئے درمیان میں آتے اسے وہیں روک دیا تھا۔ واؤ، یہ ڈی پی والی لڑکی تو بہت کیوٹ ہے، ریحاب نام تو اس پہ بھی زیادہ پیارا ہے۔ معروش جلدی جلدی موبائل کو نکالتے بولی۔ معروش یہ بہت غلط ہے، موبائل واپس کرو مجھے۔ ارحم زیمل کو سائڈ پر کرتا معروش کی طرف آیا۔ معروش سر نفی میں ہلاتے پیچھے کی طرف بھاگی تھی اور اندر داخل ہوتے ارتضیٰ کو نہ دیکھتے اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرا۔ اس کے سینے سے شرطیں پہنچ کر خود کو گرنے سے بچایا تھا، مگر کیونکہ ارتضیٰ نے اسے تھامنے کی بالکل کوشش نہیں کی تھی۔ ارتضیٰ کو وہاں دیکھ زیمل اور ارحم فوراً ہاتھ پیچھے باندھتے سر جھکا گئے تھے، جبکہ معروش فوراً ارتضیٰ سے دور ہوئی۔ کیپٹن معروش، اگر آپ نے دل کھول کر اچھے سے انجوائے کر لیا تو تھوڑا سا ٹائم کیس پر بھی لگا لیں، اس طرح کا نان سیریس بیہیویئر میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ معروش پر اسے پہلے شدید غصہ آیا ہوا تھا اور ابھی ارحم کے ساتھ اسے کھلکھلاتا دیکھ مزید بڑھ گیا تھا۔ تو ساڑھے ساڑھے کی ختم ہوئی نا معروش کو لو۔ کیپٹن ارحم ابھی اور اسی وقت میرے آفس میں آیا۔ ارتضیٰ کے سر انداز پر ارحم کو بھی اپنی شامت آتی نظر آئی تھی۔ ارتضیٰ کے جانے کے بعد ان دونوں نے معروش کا اترا ہوا چہرہ دیکھا۔ کچھ دیر پہلے جو شرارت سے چمک رہا تھا اس وقت مرجھا چکا تھا۔ جو جین نہ آئے گا تے نازل ہوئے گا ادھر تے آ کے یہی کچھ نہیں ہونا اندر تے نال۔ یس سر، آپ نے بلایا مجھے؟ چند ہی منٹ بعد ارحم ارتضیٰ کے آفس میں اس کے سامنے موجود تھا۔ جب ارتضیٰ نے کچھ لمحے سے جانچتی نظروں سے دیکھتے دراز سے ایک لفافہ فائل اٹھا کر ٹیبل پر ارحم کے سامنے رکھی تھی اور آنکھوں کے اشارے سے ارحم کو اسے کھولنے کا کہا۔ ارحم نے جیسے لفافہ کھولا، اس میں ارحم کی رحاب کے ساتھ بنائی گئی بہت سی تصویریں تھیں۔ رحاب کے ساتھ کھڑے گنڈوں کو مارتے ریسٹورنٹ میں آمنے سامنے بیٹھے اور ساتھ پڑی فائل میں رحاب کی ساری ڈیٹیلز تھی۔ میں اس سب کے بارے میں کچھ نہیں پوچھنا چاہتا کیونکہ مجھے ایک بات کے بارے میں علم ہے، صرف اتنا بتایا کہ آپ اس لڑکی کے ساتھ سیریس ہیں یا صرف اپنے مقصد کی خاطر کر رہے ہیں۔ اگر ایسا تو کوئی اور راستہ اختیار کر لے، کیونکہ آپ اچھے سے جانتے ہیں میں اپنے مقصد کے لیے کسی کے جذبات سے کھیلنا ہم لوگ کا شیوہ بالکل نہیں ہے۔ اور ہم نے فوراً ارتضیٰ کی طرف دیکھا، مگر اس کا بے تاثر چہرہ دیکھ سر جھکا گیا تھا۔ سر ایسا نہیں ہے۔ ارحم کو سمجھ میں نہیں آیا کیا کہ آپ کو آگے چل کے اس لڑکی سے نکاح بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ ارتضیٰ نے کھوجتی نظریں اس پر گاڑی تھی۔ جب ارحم نے ارتضیٰ کو بخشنے کے موڈ میں نہ دیکھ گہری سانس ہوا میں خارج کی تھی۔ سر آئی ایم 100% شیور، میں خود کو ہر طرح کے حالات کے لیے تیار کر چکا ہوں
اور اس لڑکی کی عزت اور حفاظت کی ذمہ داری اب میری ہے۔ ارحم کے مضبوط لہجے پر ارتضیٰ مطمئن ہوتے اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ ارحم کے نکلتے جازل اندر داخل ہوا تھا۔ میجر ارتضیٰ، آپ نے ہمیشہ غلط ٹائم پر انٹری مارنے کی قسم کھا رکھی ہے کیا؟ ہائے کاش میں بھی کبھی آپ کی ایسی کوئی حرکت پکڑتا۔ جازل کی بات پر ارتضیٰ نے اسے گھورا تھا۔ شرم تو نہیں آتی ایسی حرکتیں کرتے ہوئے؟ اچانک ہو کے کیا تمہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اگر دوبارہ کیپٹن زیمل کی ارد گرد ایسی حرکتیں کرتے نظر آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارتضیٰ کے انداز پر جازل نے کہہ لگا، یار ایسی کوئی بات نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، ویسے کیپٹن زیمل ہے بڑے مزے کی چیز، جب بھی سامنے آتی اسے تنگ کرنے کا بہت دل کرتا ہے۔ جازل کو زیمل کا گھبرانا بہت مزہ دے گیا تھا۔ ادھر کر دے تو پتر اپنی سیٹنگ کر لینی ہے۔ چاروں اور رات کی سیاہی پھیلی ہوئی تھی، وہ تیز تیز قدم اٹھاتے آگے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بلیک کلر کی ہوڈ والی جیکٹ پہنے وہ رات کا ایک حصہ لگ رہی تھی، جس نے اس کے سر کے ساتھ ساتھ آدھے چہرے کو بھی کور کر رکھا تھا۔ اس کی مین بلڈنگ کے پاس پہنچتے اس نے گہری نظروں سے سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ مین انٹرنس پر 2 سیکیورٹی گارڈز بیٹھے نظر آئے تھے۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اپنے بے ہوش کرنے والے ڈوب گن نکالی۔ ڈوب گن کا رخ گارڈز کی طرف کرتے پہلے ایک اور پھر دوسرے کی گردن پر ڈاٹ فائر کیا، جس سے ان کی گردنیں وہیں لڑک گئی۔ آگے بڑھنے سے پہلے وہ انٹرس کی طرف رک کر کے لگائے گئے سی سی ٹی وی کیمروں کی طرف دیکھتے دائیں طرف مڑی جہاں ایک بلب لگا ہوا تھا۔ اس نے پہلے بلب کے ہولڈر سے نکالا، پھر ہولڈر کی جگہ پر سکہ رکھ کر واپس بلب لگا دیا۔ اس کے ایسا کرتے فیوز اڑنے کی ایک زوردار آواز گونجی اور ساتھ ہی لائٹ بند ہو گئی۔ اور سکہ لانا تینوں کرنٹ نہیں پیا؟ میں نے ایک دفعہ کیا کیا تھا بتاؤں؟ شاید میں نے آپ لوگوں کو پہلے ڈسکس کیا ہو، بتایا ہو۔ میرے انکل اوپر وہ کوئی بجلی کا کام کر رہے تھے، تو میں چھوٹی تھی تب تو انکل کہتے ہیں ریچ کو ہیلپر ساتھ رکھنا، میری ہیلپر ہے اس طرح تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں انکل کو کبھی چیزیں پکڑا رہی ہوں جو انکل مانگ رہے ہیں، میں انکل کو پرووائڈ کر رہی ہوں۔ میں چھوٹی تھی تو اب انکل نے میرے سامنے کیا کیا، لائٹ جو سوئچ نہیں ہوتا، 2 سوئچ ہوتے ہیں نا، ایک کے اندر گھسایا وہ تار، اور ایک کے اندر مطلب تار نہیں، ایک کے اندر کوئی پلاسٹک کی چیز گھسائی اور ساتھ میں ایک میں ٹیسٹر، وہ ٹیسٹر کی لائٹ چلنے لگ پڑی۔ اب انکل تو نیچے آ گئے، میں کہا ریچ ذرا 80 بھی بتی چلا کے دیکھ لیے ٹیسٹر دی۔ میں بہت ہی الیکٹریشین بنی، میں نے کیا کیا ایک سوراخ میں گھسایا میں نے ٹیسٹر اور دوسرے میں لوہے کا کیل، آئے ہائے ہائے ہائے، پھر میں نے جڑا کرنٹ نے چک کے جا کے سائڈ تے مارا، لٹرلی میں اتنی دور جا کے گری کسی کو بتایا بھی نہیں، میں کیا بڑی کٹ پہنی، ویسے کٹنا تو میری کسی نے نہیں سی، ڈانٹ پہنی سی۔ اچھا جی آگے کی سی، وہ جانتی تھی جنریٹر سٹارٹ ہونے اور کیمرہ کو دوبارہ ہونے دینے میں 5 منٹ لگ سکتے تھے، اس لیے جلدی سے انٹرس کی طرف بڑھتے اس نے پہلے گارڈ کی گردن سے پن نکالی اور پھر انہیں اس طرح بٹھایا جیسے دیکھنے میں لگے کہ وہ بیٹھے بیٹھے سو گئے۔ جلدی سے ڈپلیکیٹ کی سے دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوئی، یہ سب کرتے 2 منٹ گزر چکے تھے۔ جلدی جلدی لاکر روم کی طرف بڑھتے اس کا بھی لاک اوپن کرتے وہ اندر داخل ہوئی، ٹارچ آن کر کے اپنے مطلوبہ لاکر کی جانب بڑھی۔ اسے اس بات کی تسلی تھی کہ لاکر روم میں کوئی کیمرہ نہیں تھا۔ لاکر میں موجود فائل دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری، فائل نکالتے وہ بھی کھولنے لگی تھی جب اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس کرتے ہوئے پڑھی، مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر گھبراہٹ اور پکڑے جانے کے خوف سے فائل اس کے ہاتھ سے چھوٹتی زمین پر جا گری۔ کیڑے دونوں جڑے، واو امیزنگ مس ریحاب، مجھے یاد کر رہی ہیں، یہ معجزہ ہو گیا۔ ریحاب جی؟ اور ہم ریحاب کی بات پر مسکرائے جس نے اس کے بار بار پوچھنے پر تنگ آتے بول دیا کہ وہ اسے بہت زیادہ مس کر رہی ہے۔ اچھا اگلا سین شروع ہو گیا، آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اب کیا میں آپ کو مس بھی نہیں کر سکتی؟ اس کے پرمزاح لہجے پر ریحاب نے منہ پھلایا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میری بھلا اتنی مجال کہاں، ویسے مس تو میں بھی آپ کو بات کر رہا ہوں، ایک ملاقات ہو ہی نہ جائے، آپ سے ایک بہت ضروری بات بھی کرنی ہے۔ ارحم کی بات پر ریحاب گھبرا کر سیدھی ہوئی تھی۔ نہیں ایسے کیسے مل سکتے، میرا ہاسٹل کا گیٹ بند ہو چکا ہے، مجھے باہر جانے کی پرمیشن نہیں ہے۔ ریحاب کو زندگی میں پہلی بار ہاسٹل کے رولز بہت اچھے لگے تھے، آپ باہر نہیں آ سکتی، مگر میں تو اندر آ سکتا ہوں نا، میرا بہت دل کر آپ سے ملنے کو۔ ارحم اسے مزید تنگ کرتے بولا، آپ کیسے آ سکتے، میرا مطلب اس ٹائم ہاسٹل میں کسی کو انٹر ہونے کی اجازت نہیں۔ ریحاب نے اسے بتانے سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی، اس کی آپ فکر مت کریں، بس فوراً گراؤنڈ میں لیفٹ سائڈ پر بنے جھولے کے پاس پہنچ جائیں، میں تھوڑی دیر تک وہیں آپ کو ملتا ہوں، بائے، اوکے بائے۔ ارحم اس کی بات سنے بغیر عجلت میں فون رکھ چکا تھا، جبکہ ریحاب کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ گندہ پہ ہوگی، باقی فوجی لوگ الٹی کھوپڑی کے ہوتے ہیں، مذاق میں کئی بات کو سیریسلی لے لیتے ہیں، پر لگتا ہے ابھی تک ہاسٹل کی دیواروں کو ٹھیک سے جائزہ نہیں لیا، اب ہاتھ پاؤں توڑوائے گا نا تب بھی مزہ آئے گا، بہت تھا انہوں نے ٹریننگ کا نہیں پتہ۔ ریحاب بڑبڑاتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی تھی، ریحاب کو انتظار کرتے 15 منٹ گزر چکے تھے، مگر ابھی تک ارحم کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔
रिहाब रिलैक्स सी होकर चूल्हे पर जा बैठी थी। वो जानती थी अरहम हॉस्टल की इतनी टाइट सिक्योरिटी में अंदर कदम रख ही नहीं सकता, मगर शायद वो भी अच्छे से अरहम को जानती नहीं थी, जो इतने मुश्किल मिशन कर चुका था। हॉस्टल की दीवार पार करना इसके लिए आम बात थी। अरहम ने जैसे ही अंदर जम किया, इसकी नज़र सीधी कुछ फासले पर मौजूद चूल्हे पर बैठी रिहाब पर पड़ी, जो चांद को घूरते न जाने कौन से शिकवे करने में मसरूफ़ थी। ग्राउंड का हिस्सा कदर तारीख था। ढीले ब्लैक ट्राउज़र और रेड टी शर्ट पहने, ब्लैक कलर की शॉल को कंधों के गिर्द लपेटे, बालों को जुड़े की शक्ल में ऊंचा करके कैचर में मकीद कर रखा था। रफ से उंगलियों में वो अरहम के दिल की दुनिया हिला गई थी। अरहम कुछ देर खड़ा इसके हसीन मुखड़े को देखता रहा, फिर कदम उठाता इसके पास चूल्हे पर आ बैठा। रिहाब अपने ख्यालों में इतनी गुम थी कि अचानक अरहम के साथ बैठने पर डर के मारे इसकी चीख निकल गई, जिसे पॉन ने इसके मुंह पर हाथ रखकर अरहम दबा गया था। रिहाब हैरत से आंखें फाड़े अपने बिल्कुल साथ जुड़कर बैठे अरहम को देख रही थी। झूले पर वो दो लोग आराम से बैठ जाती थी, मगर अरहम के जोड़े वजूद की वजह से रिहाब बिल्कुल पीछे फंस चुकी थी। ऊपर से जिस तरह अरहम इसके मुंह पर हाथ रखे चुका हुआ था, इस बात पर रिहाब की मजीद जान निकली जा रही थी। रिहाब की मोटी मोटी आंखें खौफ से मजीद बड़ी होकर अरहम को बहकने पर मजबूर कर रही थी, मगर अपने जज्बात पर काबू पाते उसके होंठों से हाथ उठाते सीधा हुआ था। देख लें, आपकी याद आ रही थी और मैं आपसे मिलने पहुँच गया। अरहम खुद को नॉर्मल करता रिहाब की तरफ देखता हुआ शाश्यत से बोला, जिसके इतने करीब होने की वजह से लाल टमाटर हो चुकी थी। इसकी बात का मुश्किल मुस्कुरा कर जवाब देते रिहाब ने वहाँ से उठना चाहा, मगर अरहम ने इसका बाजू पकड़कर दोबारा वापस बिठा दिया। मुझसे शादी करेंगी? अरहम नजरें इसके चांदनी छिलकाते चेहरे पर गाड़े बोला, जबकि रिहाब ने अचानक मिलने वाले इस नए झटके पर हैरत से मुंह खोले से देखा। इसकी इस अनोखी अदा पर अरहम के लबों पर मुस्कुराहट खिल गई। वो इस तरह मुंह खोले से बहुत क्यूट लगी। अरहम ने रिहाब की थोड़ी से पकड़कर इसका मुंह बंद किया, जिस पर रिहाब फौरन होश की दुनिया में लौटी थी। क्या हुआ, आपको मेरी बात पसंद नहीं आई? अरहम ने इसकी खामोशी पर सवालिया अंदाज में से देखा। नहीं, ऐसी बात नहीं, मगर शादी इस तरह कैसे? अभी ना आप मेरे घर वालों के बारे में कुछ जानते ना। मैं रिहाब से इसकी नज़र से पजल होते कुछ बोला ही नहीं गया था। इस बात की फ़िक्र मत करें आप, मैं आपकी फ़ैमिली के बारे में सब जानता हूँ, और जहाँ तक मेरी फ़ैमिली की बात है तो बहुत जल्द आपको इनसे मिलवा दूँगा। मेरी फ़ैमिली वैसे भी कोई लंबी चौड़ी नहीं, एक डैशिंग से बाबा और एक स्वीट सी मामा। मैं इनको आपके बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। वो तो बेसब्री से आपसे मिलने का इंतज़ार करिए। क्या अभी आपको एतराज़ है? इकलौता मुंडा। और हमने गहरी नज़रों से रिहाब के चेहरे को उतार चढ़ाव का जायज़ा लेते बोला, नहीं ऐसी बात नहीं है। रिहाब ने बेचैनी से उंगलियां झटकाई थी। डोंट वरी ब्यूटीफुल गर्ल, आप आराम और सुकून से सोच कर जवाब दें, किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। वो अच्छे से रिहाब का कैफियत समझ रहा था, इसलिए से मजीद तंग करना तर्क करते वहाँ से उठने का फैसला किया था। इसके बाद पर रिहाब ने एक नज़र अरहम के वजी चेहरे पर डाली। गुड नाइट। इसके देखने पर अरहम होली से हाथ बढ़ाकर इसके गाल की नरमाहटों को महसूस करता वहाँ से निकल गया था, जबकि रिहाब साग से कितनी देर एक ही पोजीशन में बैठी रही थी। अरहम की बातें और अंदाज इसका दिल किसी और ही लय पर धड़का गए थे। वो इस वक्त खुद भी अपनी कैफियत समझने से कासिर बोझल दिल के साथ रूम की तरफ बढ़ गई थी। कैप्टन मारुश, क्या हो रहा है यहाँ? जनरल यूसुफ के बोलने के साथ ही लाइट भी ऑन हो चुकी थी। अच्छा, कैप्टन मारुश सीओ हुड्डी अली। इन्होंने चेहरे पर सख्त तासुरात से जैसे घूरते आके बैठकर फाइल उठा रही थी और खोलकर मारुश के सामने कि इसमें चंद गैर ज़रूरी कागजात के अलावा कुछ नहीं था। जनरल यूसुफ को पहले ही आइडिया हो चुका था कि मारुश यहाँ तक पहुँचने वाली, इसलिए इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन इस लॉकर से निकाल ली थी। आई एम रियली सॉरी अंकल, मैं जानती हूँ ये बहुत ही गलत हरकत की है मैंने, मगर मैं जानना चाहती हूँ ऐसा क्या है मेरे पास्ट के बारे में जिसको भी इसके बारे में पता चलता है वो मुझसे नफरत करने लग जाता है। प्लीज़ अंकल, आप सब जानते हैं ना, दादू ने आपको सब बताया हुआ है ना, था ना? मेरी मुश्किल दूर कर दे, वरना मैं इस बारे में सोच कर पागल हो जाऊँगी। मारुश रोते हुए इनके कदमों में बैठ चुकी थी। मारुश को इस अजियत में देखकर इनका भी दिल दुखा था, और नामा के लिए इसे कंधों से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। बेटा, क्या आप इतनी हिम्मत रखती हैं कि सच्चाई सुन पाएंगी? जनरल यूसुफ की बात पर मारुश ने भीगी आंखें उठाई और ज़ोर शोर से इस बात में सर हिलाया था। वो कितने टाइम से यहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रही थी और आज इतने करीब पहुँच गए वो किसी सूरत पीछे नहीं हटना चाहती थी। खाला जान ने मुझे मना किया था कि आपको कुछ भी बताने से, वो आपको टूटता हुआ नहीं देख सकती थी, और सच्चाई जानने के बाद आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। मारुश ने नासमझी से इनकी तरफ देखा। ऐसा क्या था इसके पास में, और किससे खतरा हो सकता था इसे? लेकिन अब तो मैं अपनी हिफाजत करना जानती हूँ ना, मैं पहले की तरह कमज़ोर नहीं रही। अब तो आप मुझे सब बता सकते हैं। मारुश आज हर हाल में सच्चाई जानना चाहती थी। ओके, मैं वादा करता हूँ आपको एक एक बात बताऊंगा, मगर इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार और करना होगा। जहाँ इतना इंतज़ार किया 7 दिन और कर ले, फिर आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा। क्यों, तू 7 दिन की कोई मन्नत मंगी है कि मन्नत तेरी पूरी होएगी तो 7 दिन बाद जवाब देगा? 7 दिन थानू होर लटका देता तू, अजीब आदमी, पागल है। और एक बात और, अपनी माँ की कही किसी बात का भी जिक्र अपने बाप से न करना। जनरल यूसुफ बात करके इसे अपने पीछे का इशारा करते वहाँ से निकल गए। जब मारुश बोझल सांस हवा में खारिज करती इनके पीछे वहाँ से निकल आई थी। जीएस के अपनी 5 गाड़ियों के प्रोटोकॉल के साथ अपने आलीशान 12 मंजिला जीएस के प्लाजे में दाखिल हुआ था, जिसमें एक एक कदम की दूरी पर गार्ड्स मौजूद थे। गाड़ियों के रुकते गार्ड्स ने भाग कर करीब आते दरवाज़ा खोला। जीएस के मगरूर सी
اکڑی ہوئی گردن اٹھائے گاڑی سے نکلتا بلڈنگ کے اندر داخل ہوا تھا، جہاں بلیک کلر کی وردی میں اسلحے سے لیس سینکڑوں کی تعداد میں گارڈز چوکنے سے انداز میں کھڑے تھے۔ جہاں جہاں سے وہ گزرا تھا وہاں کھڑے گارڈز اپنا سر چکا دیتے، جسے اس کی طرف دیکھنے سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو جانا تھا۔ جیسے اس نے وسیع حال میں قدم رکھا، وہاں صوفے پہ بیٹھے نفوذ بھی فوراً احتراماً کھڑے ہوئے تھے۔ زیاس کے شان سے چلتے بڑے سے صوفے پر جا بیٹھا، اس کو بیٹھتے دیکھ باقی سب بھی اپنی اپنی نشستوں پر براجمان ہوئے تھے۔ برہان، کیا خبر ہے یہاں کی؟ خان کے سنجیدہ انداز پر برہان تھوڑا گھبرایا تھا۔ بابا، ہمارے 2 کلب پر ریڈ کر کے انہوں نے 4 افراد کو گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جگہ اپنے قبضے میں لے لی ہے، اور حیرت کی بات کہ سب سے بڑے کلب کو چھوڑ دیا گیا، اور نہ ہی کسی مشکوک شخص کی کوئی حرکت دیکھی گئی۔ وہاں سیکیورٹی کافی ٹائٹ تھی، شاید یہ ریزن بھی ہو سکتا ہے۔ خان کے چہرے کا رنگ ایک دفعہ غصے کی وجہ سے متغیر ہوا، مگر پھر اگلے پل خود کو نارمل کرتے گویا ہوا، لگتا ہے میری کچھ دنوں کی خاموشی بہت گراں گزری ہے ان پر، جو پھر سے اپنی تباہی اور بربادی کو دعوت دینے نکل پڑے، مگر جانتے نہیں چند دنوں بعد جو میں کرنے والا ہوں وہ ان کے ملک کی بنیادیں ہلا دے گا، اور جب ہر طرف چیخو پکار ہوگی مجھے بڑا مزہ آئے گا۔ بڑا ہی لانتی ہے تو بھئی، ان کی بغیرتی کا لگا جی۔ خان کے بات کرنے کے ساتھ ہی ایک بے ہنگم کہکا وہاں گونجا، جس میں اس کا ساتھ وہاں موجود سب لوگوں نے دیا۔ زیاس کی کچھ دنوں کے لیے آؤٹ آف کنٹری کیا ہوا تھا، اس لیے اپنے آدمیوں کی گرفتاری اور اپنے 2 اتنے بڑے اڈوں کے بند ہو جانے پر ہونے والے نقصان کا سن کر وہ اندر ہی اندر بھڑک اٹھا تھا۔ آج تک اس نے ناکامی کا منہ نہیں دیکھا تھا، باقی ملکوں کی طرح وہ پاکستان کی بھی اندر ہی اندر جڑیں کاٹنا شروع ہو چکا تھا، اپنے خلاف تیاری کی ہوئی کتنی ٹیموں کو ٹھکانے لگا چکا تھا، اس بار بھی پوری طرح ان سب کا مقابلہ کرنے کو تیار تھا۔ چلو اس وری انہوں نے بھی کوئی اگو ایس تیرے ٹکر دے بھیجے ہیں۔ ماروش عجلت میں مال کے اندر داخل ہوئی، زیمل کا برتھ ڈے آ رہا تھا اور گفٹ نہ ملنے پر زیمل اسے کسی صورت نہیں بخشنا تھا، اس لیے اپنی تمام ٹینشن اور پریشانیوں اور مصروفیت سے بہت مشکل سے ٹائم نکال کر وہ یہاں پہنچی تھی۔ جلدی جلدی زیمل کے لیے ایک ڈریس پسند کر کے پیمنٹ کے لیے کاؤنٹر کی طرف بڑھی تھی۔ ایکسکیوز می میم، ماروش نے آواز پر جیسے پلٹ کے دیکھا، سامنے خوبرو سے شخص اسے پرشوق نظروں سے دیکھتا نظر آیا۔ جی؟ ماروش نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ کیا آپ میری ایک ہیلپ کر سکتی ہیں؟ اس کی بات پر ماروش نے چمبے سے پہلے اسے اور پھر اس کے پیچھے گن اٹھائے کھڑے 2 ہٹے کٹے آدمیوں کی طرف دیکھا۔ ہیلپ؟ میں کیا ہیلپ کر سکتی ہوں آپ کی؟ ماروش نے گھڑی پر ٹائم دیکھتے اجلت میں کہا، جبکہ مقابل کی تو نگاہ اس کے حسین چہرے سے ہٹانا اس وقت دنیا کا سب سے مشکل کام لگا تھا، مگر ماروش کے بدلتے تاثرات پر فوراً سنبھلا تھا۔ مجھے اپنی سسٹر کے لیے کچھ شاپنگ کرنی ہے، اور آج سے پہلے میں نے کبھی لیڈیز شاپنگ نہیں کی، کیا آپ میری ہیلپ کر سکتی ہیں؟ ماروش سے بات کرتے ہمایوں کے چہرے پر مسکراہٹ ایک پل کے لیے بھی نہیں ہٹی تھی۔ شاپنگ تو اس نے اپنی سسٹر کے لیے کرنی تھی، مگر وہ لیڈی شاپنگ پہلے بھی کر چکا تھا اور اچھا خاصا ایکسپرٹ بھی تھا۔ اسے ماروش کی دلکشی نے بہت متاثر کیا تھا، اس لیے وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ جو اتنی ساری لیڈیز کھڑی ہیں نا یہاں، ان کو پے اسی کام کے لیے ملتی ہے، آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک اچھا ڈریس دکھائیں گے۔ آئی ایم سوری میں لیٹ ہو رہی ہوں، ورنہ آپ کی ہیلپ ضرور کرتی۔ ماروش سہولت سے انکار کرتی شاپ سے نکل آئی تھی، جبکہ ہمایوں اپنا سا منہ لیے حیران کھڑا رہ گیا۔ اسے تو لگا تھا باقی لڑکیوں کی طرح یہ بھی اس کے مخاطب کرنے پر پھولے نہ سمائے گی اور فوراً سے پہلے اس کی مدد کے لیے تیار ہو جائے گی۔ حسن کے ساتھ ساتھ ادائیں بھی کمال کی ہیں، پہلی نظر میں گھائل کر کے آگے نہ جانے کیا کیا ستم ڈھائے گی، مگر نہیں جانتی اس کا پالا ہمایوں خان سے پڑنے والا ہے، جس کی وجاہت کی دنیا دیوانی ہے۔ کیسی کی کریے؟ ہمایوں خان مسکراتا خود میں باہر کی طرف نکل گیا تھا۔ مجھے لگا تھا ہر ٹائم بیچارہ شیشے کے بیٹھا رہندا۔ اپنے منہ میاں مٹھو، کسی اور نے تعریف کرنی نہیں، اپنی تعریف آپ ہی کری جو۔ بابا کی جان کیسی ہے؟ ذوالفقار صاحب ماروش کو دیکھ کر سینے سے لگاتے محبت سے بولے۔ ماروش نے ان کے انداز پر ساری باتیں دماغ سے نکالتے سکون سے ان کے سینے پر سر رکھ دیے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر آپ سے بہت ناراض ہوں۔ میں کتنے ٹائم سے آپ کو واپس آنے کا بول رہی تھی، مگر آپ کو میری پرواہ نہیں۔ ماما بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہیں، میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں بابا۔ ماروش کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اچانک اسے کیا ہوا تھا کہ وہ ذوالفقار صاحب کے سینے پر سر رکھتے روتی چلی گئی۔ اتنے دنوں سے جو غبار دل میں اکٹھا ہوا پڑا تھا کہ کسی اپنے کا لمس محسوس کرتے ہوئے بکھر گئی تھی۔ ذوالفقار صاحب کو اس کی حالت دیکھ پریشان سے ہو گئے تھے۔ میری گڑیا، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تمہاری ماما ناراض ہے تھوڑی، مگر تم فکر مت کرو، تمہاری خاطر میں خود جا کر اسے لے آؤں گا۔ بس اب مجھے میری بیٹی کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو نظر نہ آئے۔ ذوالفقار صاحب نے پیار سے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولے۔ ان کے ہر انداز سے اس کے لیے بے پناہ محبت چھلک رہی تھی۔ نہیں میرے بابا ایسا نہیں کر سکتے، وہ کتنی محبت کرتے نا ہم سب سے۔ ہاں اپنے بزنس میں بہت زیادہ بزی ہونے کی وجہ سے ہمیں ٹائم نہیں دے پاتے، مگر صرف اس ایک بات کو مد نظر رکھ کر بابا پر اتنا بڑا الزام لگانا بھی تو غلط ہے نا۔ ضرور ماما نے غصے میں مجھے ایسا بولا ہوگا، کیونکہ اگر یہ سچ ہوتا تو بہت پہلے بابا کو مجھے چھوڑ کر جا چکی ہوتی۔ ہاں ایسا ہی ہوگا، میرے بابا اتنا گھنونا کام نہیں کر سکتے۔ ماروش کو بھی ہر بیٹی کی طرح اپنے بابا دنیا کے سب سے اچھے انسان لگے، اس لیے ہر خیال کو دل سے جھٹکتے اس نے خود کو تسلی دی تھی۔ مگر یوسف انکل، انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ میں بابا کو کچھ نہ بتاؤں؟ ماروش ایک بار پھر الجھی تھی۔ اب انہوں نے یہ بھی تو کہا ہے کہ وہ مجھے 1 ہفتے تک سب بتائیں گے، اور شاید انہوں نے اس لیے کہا کہ میں بابا سے سوا کوئی سوال پوچھ کر ہرٹ نہ کروں۔
ذوالفقار صاحب سے ہلکی پھلکی باتوں کے دوران معروش اپنے دل کو تسلیاں دینے میں مصروف تھی. اتنے ٹائم بعد آج اس کے بابا نے اسے پہلے کی طرح پیار کیا تھا. بہت خوش اور مطمئن تھی. یہ سب لڑکیوں کو کیا ہوا ہے؟ ایسے آنکھیں پھاڑ کر کیا دیکھ رہی ہیں؟ ایسا کون سا عجوبہ داخل ہو گیا کینٹین میں؟ ریحاب نے موبائل سے سر اٹھا کر جوس کا گلاس ٹیپ کرتے دیر نگاہ دوڑائی. ذرا پیچھے دیکھو تمہیں خود سمجھ آ جائے گا. کرن بھی انٹرسٹ پر نظر جمائے بولی. کیا مطلب؟ ایسا کیا میرے پیچھے؟ ریحاب نے ناسمجھی سے پوچھا مگر پیچھے مڑ کر ابھی بھی نہیں دیکھا. تمہارا ہیرو کھڑا ہے. بلکہ صرف تمہارا نہیں ہم سب کا ہیرو کھڑا ہے. کیپٹن ارحم آصف. جلدی سے جاؤ اس کے پاس ورنہ جیسے لڑکی اسے دیکھ رہی نظروں نظروں میں نگل جائیں گی. کرن کی بات سنتے ریحاب جھٹکے سے پلٹی. ارحم کیفے کے انٹرسٹ پر کھڑا نظر آیا. بلیک پینٹ پر بلیک ہی شرٹ پہنے وہاں موجود تمام لڑکیوں کا دل دھڑکا گیا تھا. ریحاب پر نظر پڑتے ارحم نے ہاتھ ہلایا تھا جس پر ریحاب ہٹ کے دیکھتی جلدی سے اس کی طرف پڑی. ابھی اور وہ ارحم سے موبائل پر بات کر رہی تھی. ریحاب کو لگا تھا وہ مذاق کر رہا ہے لیکن ارحم سچ میں اس سے ملنے پہنچ چکا تھا. ایڈا ویلا ارحم ویلا فوجی ارتضیٰ من لگتا ہے کوئی ڈیوٹی نہیں دیتا بس یہی ڈیوٹی ہے تو جا کر ریحاب نہ میلنا جا کے. ارحم کو ریحاب کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتے تھے. وہاں موجود لڑکے لڑکیوں نے حسد اور رشک اور کچھ حیرت سے ان کی طرف دیکھا کیونکہ آج تک کسی نے بھی ریحاب کو یونی میں لڑکوں سے نارمل بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. ریحاب نے ارحم کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا کیونکہ اس وقت وہ دونوں کیفے میں سب کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے. آج میں آپ کو اپنے پیرنٹس سے ملوانا چاہتا ہوں. ارحم نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے پوچھا جب اس کی بات پر ریحاب کے اندر بے چینی سی پھیلی تھی. ارحم کے ساتھ ساتھ وہ اس کے پیرنٹس کی فیلنگس ہرٹ نہیں کر سکتی تھی مگر بلیک میلرز کی روز دی جانے والی دھمکیوں سے بے بس ہو کر رہ گئی تھی. کیا ہوا؟ آپ کو کوئی اعتراض ہے کیا؟ ارحم نے گاڑی میں بیٹھتے اس کی خاموشی کے خیال سے پوچھا. گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا. جو یلو اور وائٹ کنٹراسٹ کے سوٹ میں بالوں کی ٹیل پونی کے بہت پیاری لگ رہی تھی. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. ریحاب اس کی بولتی نظروں سے کنفیوز ہوتے سیٹ بیلٹ سے الجھ رہی تھی جو پریشانی اور نروس ہونے کی وجہ سے بند ہی نہیں رہتا. لائیں میں ہیلپ کر دیتا ہوں. اس کو کوفت میں مبتلا ہوتے دیکھ ارحم آگے ہوتے اس کے قریب چھکا تھا. ریحاب نے اسی وقت چہرہ پیچھے ہٹایا جب اس پر جھکتے ارحم یہ ہونٹ بے اختیاری میں ریحاب کی روئی جیسے گلابی گالوں سے ٹچ ہوئے تھے. یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ دونوں اپنی جگہ چٹکے تھے. اس کے ہونٹوں کے لمس سے ایک برقی رو ریحاب کے جسم میں دوڑ گئی تھی. ارحم نے فوراً سیدھا ہوتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی. پہلی بار تھا وہ کسی لڑکی کے اس طرح قریب ہو رہا تھا. وہ لڑکی بھی وہ جو اس کے دل کے تاروں کو پوری طرح چھیڑ چکی تھی. ریحاب کو بھی ابھی بھی اپنے گال پر ارحم کا دہتا لمس محسوس ہو رہا تھا. باقی باتوں کے بارے میں سوچتے اس نے ان تقاضوں پر تو غور ہی نہیں کیا تھا. بے شک یہ بے اختیاری عمل تھا لیکن آگے جب ارحم کو اس پر پورا حق حاصل ہوگا تو پھر اس سے آگے ریحاب کچھ سوچ ہی نہیں پائی تھی. حالی تے پارٹی شروع ہوئی ہے. حال ایک وری تے رویات ہوں دے. میں آئی کام ان سر؟ کیپٹن سوہا نے میجر ارتضیٰ کے آفس میں داخل ہوتے پوچھا. یس کام ان. ارتضیٰ کی مصروف سی بھاری آواز ابھری تھی. سر وہ سب لوگ میٹنگ کے لیے آ چکے اور آپ کا ویٹ کر رہے. اور کیپٹن معروش کا کہنا ہے کہ وہ آج نہیں آ پائیں گے میٹنگ میں. فائلز بند کرتے ارتضیٰ کے ہاتھ معروش کے نام پر تھمے. سوہا ارتضیٰ کے سخت ہوتے تاثرات پر دل ہی دل میں بہت خوشی ہوئی. اس کا تیر نشانے پر لگا تھا. کیوں نہیں آ پائیں گی؟ ایسا کیا کام پڑ گیا انہیں جو اس کیس سے بھی زیادہ ضروری ہے؟ ارتضیٰ معروش کا ذکر کرتے ذرا تیز لہجے میں بولا. جی میں نے پوچھا ان سے. ان کا کہنا ہے کہ آج وہ اپنے بابا کے ساتھ انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے. سوہا ابھی بھی زمل سے سن کر آ رہی تھی کہ معروش کے بابا آئے ہوئے جس پر سوہا نے معروش کو کال کر کے جھوٹ بولا کہ میٹنگ 2 گھنٹے لیٹ ہو چکی ہے. اور اب سوہا بات کو اپنے مطابق ڈھال کر ارتضیٰ کے سامنے پیش کر رہی تھی. لاکھ دی لعنت سوہا ہوتے. وہ ارتضیٰ اور معروش کے درمیان کچھ گڑبڑ نوٹ کر چکی تھی. اب بس کسی بھی صورت اس کا پتہ لگانا تھا تاکہ اسے اپنے کام کو آسان بنانے کے لیے استعمال کر سکے. اور اسے اپنا وار کامیاب ہوتا نظر بھی آیا تھا. اوکے آپ جائیں میں آ رہا ہوں. ارتضیٰ نے اپنے اندر اٹھتی آگ پر قابو پاتے اسپاٹ سے انداز میں سوہا کو مخاطب کیا. سوہا کے جاتے ارتضیٰ نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ساری چیزیں نیچے پھینکی تھیں اور ایک زوردار مکہ بنا کر دیوار سے دے مارا جس کی شدت اتنی تھی کہ اس کے ہاتھ سے نکلا خون دیوار پر اپنے نشان چھوڑ گیا. ان کو تو اپنا غصہ ہی کنٹرول نہیں ہوتا. ان فوجی کی نے بنا دیتا. یہ تو وہ تو پھر وہ جب سنتے ہیں کہ وہ جب ان کے انٹرویوز ہو رہے ہوتے تو کوئی منہ تے تھوک سوٹ دینا کوئی کچھ کر دینا تو پھر وہ کی سی آپ بھائی صاحب کو تو اپنا غصہ ہی کنٹرول نہیں ہو رہا. وہ اچھے سے واقف ہے میرے جذبات سے. وہ دھوکے باز لڑکی ہے. ڈھونگ کرتی ہے معصومیت کا. میں اتنا کمزور نہیں ہو سکتا کہ اس لڑکی کے سامنے بے بس محسوس کروں. وہ اچھے سے جانتی ہے واقف ہے میرے جذبات سے. اپنے باپ کے ساتھ مل کر بے وقوف بنانا چاہتی ہے مجھے. کیپٹن معروش ذوالفقار بہت ہو گیا مگر اب مزید نہیں. ایک دفعہ تمہاری کوئی غلطی میرے ہاتھ آ جائے پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں. ارتضیٰ کی آنکھوں سے معروش کے لیے نفرت کے شرارے پھوٹ رہے تھے. اگر وہ دیکھ لیتی تو ضرور چل کر بھسم ہو جاتی. ارتضیٰ جیسے ان سب کو آگے کا لاحمل بتا کر میٹنگ ختم کرنے والا تھا جب معروش اسی لمحے اندر داخل ہوئی. اسے دیکھ ارتضیٰ کے نقوش غصے سے ایک بار پھر تن گئے. کیپٹن معروش گیٹ لاسٹ. جاؤ واپس اور پہلے اپنے ضروری کام نپٹاؤ جا کر. تم جیسی آفیسر کی میری ٹیم میں کوئی جگہ نہیں. معروش کے کچھ بولنے سے پہلے ارتضیٰ دھاڑا تھا. اس وقت معروش کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا.
ارتضیٰ کی دھار پر مارش کے ساتھ ساتھ وہاں بیٹھے سب لوگ دہل گئے تھے۔ سب لوگ پہلے ارتضیٰ کا مارش کے ساتھ روڈ بیہیویئر نوٹ کر چکے تھے، مگر آج ارتضیٰ کے انداز میں موجود واضح نفرت ان سب کو حیرت زدہ کر کے آئی ایم ریئلی سوری سر، وہ میں شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، میرے سامنے کسی قسم کا فضول ایکسکیوز دینے کی کوشش بھی مت کرنا، مارش لرزتے لہجے میں بولی تھی جب ارتضیٰ اس کی بات بیچ میں کاٹتا، چیئر سے اٹھتا، اس کی طرف لپکاتا اور وہاں بیٹھے کسی بھی شخص کے پرواہ کیے بغیر مارش کے بے انتہا قریب جا کھڑا ہوا۔ مارش نے سہم کر پیچھے ہٹنا چاہا جب ارتضیٰ نے اس کا نازک بازو اپنی آہنی گرفت میں لیتے اس کو خود سے دور جانے سے روکا تھا۔ باقی سب بھی الجھن بھری نظروں سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ زیمل کو مارش کے ساتھ ارتضیٰ کا انداز پہلے دن سے عجیب سا لگا، مگر ارتضیٰ کی پرسنالٹی اور اس کی لگن سے کام کرنے کے انداز سے وہ بہت امپریس تھی، اور مارش کے علاوہ وہ تمام فیمیل آفیسر سے عزت سے پیش آتا تھا، لیکن زیمل کو آج اس طرح اس کا مارش پر چلانا بہت برا لگا، بہت مشکل سے خود پر ضبط کر کے کھڑی تھی۔ زازل نے پریشانی سے ارتضیٰ کو دیکھا جو اس کے ہر مزاج سے آشنا تھا، اور ارتضیٰ کا مارش کے ساتھ ایسا برتاؤ دیکھ اس کی چھٹی کچھ غلط ہونے کا عالم دے رہی تھی۔ اس معصوم چہرے کے پیچھے کتنا گھنونا روپ چھپا ہے تمہارا، اور کتنا دھوکہ دوگی، بس ایک بار ثبوت میرے ہاتھ لگنے تو پھر جو حال میں تمہارا کروں گا زندگی بھر یاد رکھو گی۔ ارتضیٰ کے حقارت بھرے انداز اور الزام پر مارش نے آنسوں سے تر چہرہ اس کی طرف اٹھایا تھا۔ کوئی اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا تھا؟ مارش کا دل چاہ پوچھے اس سے ایسا کیا گھٹیا کام کرتے دیکھا تھا اس نے جو اتنا بڑا الزام لگایا تھا، مگر اتنی ہمت کہاں سے لاتی کہ اس دشمن جہاں سے کوئی بھی سوال کر سکے۔ چانڈ مارا کیند لگ پوتا جاوینو، بہت مشکل اب ہم دونوں کا اس مشن پر کام کرنا، کیونکہ میں اب کسی صورت تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ ارتضیٰ مارش کے بے حد نزدیک کھڑا تھا اور اس کی آواز کا سڑپن مارش کو اپنے اندر تک اترتا محسوس ہو رہا تھا، لیکن ارتضیٰ کی بات پر نفی میں سر لاتے کچھ بولنا چاہتا، مگر ارتضیٰ اسے کسی قسم کا موقع دیے بغیر جھٹکے سے اس کو دور دھکیلتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ مارش کی کمر بری طرح دروازے سے ٹکراتی اسے زخمی کر گئی۔ مارش کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر ارتضیٰ کے پیچھے اس کے آفس کی طرف بڑھی تھی۔ یہ سب کیا ہے سر؟ ارتضیٰ کیوں مارش کے ساتھ ایسا بھی برتاؤ کرتے کر رہے ہیں؟ ان کے انداز سے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے اس کی ٹیم کا نہیں بلکہ حصہ نہیں بلکہ مجرم وہ۔ ان دونوں کے جاتے زیمل غصے پریشانی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولی، کیا پتہ واقعی وہ ان کی مجرم ہو؟ سوہا ایک انداز سے اپنے شولڈر کٹ بالوں کو جھٹکتے بولی، مگر زیمل اس وقت اس سے بات کر کے اپنا مزید موڈ نہیں خراب کرنا چاہتی تھی۔ سوہا اس کے اگنور کرنے پر لاپرواہی سے سر جھٹکتی وہاں سے نکل گئی۔ وہ اپنی طرف سے آگ لگا چکی تھی، اب آخر کام میں جو ارتضیٰ کے اگریسو موڈ نے کرنا تھا۔ اپنے کام میں ایسے تو اس نے ایک نام نہیں بنایا تھا، وہ ہتھیاروں سے زیادہ جذبات سے کھیلتی تھی۔ وہ اپنی کامیابی پہ خوش ہوتی ہے، بھول چکی تھی کہ اس بار اس کا پالا میجر ارتضیٰ سے پڑا تھا، جو ہر میدان کا ماہر کھلاڑی تھا۔ مسٹر 100% کا خطاب اس نے ایسے ہی تو نہیں جیتا تھا۔ آپ اپنے دوست کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ یہ کیا طریقہ بات کرنے کا؟ یہاں مارش کی بہادری ذہانے سے سب واقف ہیں، اس نے بہت کم وقت میں اپنا ایک نام بنایا، مگر ایک لیڈر ہونے کی حیثیت سے سر ارتضیٰ کا اتنا حق نہیں بنتا بات بات پر مارش کو ذلیل کرنے کا۔ زیمل کا بس نہیں چل رہا تھا کیا کر ڈالے۔ محترمہ وہ اس وقت میرے دوست نہیں، ایک آفیسر کی حیثیت سے طرح آن ڈیوٹی ہے، اور میں اچھے سے جانتا ہوں ارتضیٰ کو بغیر کسی ریزن کے وہ کسی کے ساتھ اتنا برا برتاؤ نہیں کر سکتا، ایک لڑکی کے ساتھ تو بالکل نہیں۔ زازل خود بھی ارتضیٰ کی وجہ سے پریشان تھا، کیونکہ آج ارتضیٰ اسے بہت ڈسٹرب لگا تھا۔ ارتضیٰ اپنے جو اس بات چھپانے میں ماہر تھا، مگر آج ایسا کیا ہو گیا تھا وہ آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے سر نے بھی تھوڑی دیر پہلے مارش کے ساتھ جو کیا وہ بالکل ٹھیک ہے؟ زیمل نے لڑنے والے انداز میں رخ زازل کی طرف موڑا۔ اف، اب آپ لوگ لڑنا مت شروع ہو جانا، پہلے ماحول اچھا خاصا خراب ہو چکا ہے۔ اور ہم ان دونوں کے بگڑے تیور دیکھ بولتا وہاں سے نکل گیا۔ مارش اس کو بالکل بہنوں کی طرح عزیز تھی، اور وہ بھی اسے سگے بھائی سے کم نہیں مانتی تھی۔ مارش کے آنسو دیکھ اس کا دل بھی بہت دکھا تھا۔ زیمل آپ کو ہمیشہ بات کو غلط رنگ دینے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ میں نے ایسا کب بولا کہ وہ ٹھیک تھا؟ زازل بھی اسی کے انداز میں بولا، میں غلط رنگ نہیں دیتی، آپ کی بات ہوتی ہی غلط ہے۔ زیمل زازل کو گھورتی اپنی سیٹ سے اٹھی، اس کے ساتھ ایک کرسی چھوڑ کر ہی زازل کی کرسی تھی۔ زازل کو گھورنے کی وجہ سے وہ مڑے ہوئے کارپیٹ کو نہیں دیکھ پائی، اور اچانک ٹھوکر لگنے کی وجہ سے وہ لڑکھڑا کر وہ منہ کے بل گرنے والی تھی جب زازل نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آگے اپنا بازو پھیلاتے اسے گرنے سے بچاتے اپنی طرف کھینچا۔ زیمل اچانک رونما ہونے والی رفتار پر سیدھی زازل کی گود میں جا گری تھی۔ زازل کے اوپر اپنی پوزیشن دیکھ زیمل شرم سے پانی پانی ہوئی، اس کا سر زازل کے کندھے سے لگا ہوا تھا اور اس نے بے ساختگی میں زازل کے کالر کو دبوچ رکھا تھا۔ زازل نے زیمل کے نرم گرم وجود کو بہت ہی نرمی سے تھام رکھا تھا، جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا اور اس کے ذرا سی زور سے پکڑنے پر ٹوٹ جائے گی۔ اب لگا دیں مجھ پر الزام کہ میں نے جان بوجھ کر آپ کو اپنے اوپر گرایا۔ زازل نے فرصت سے زیمل کے سرخ چہرے کی طرف دیکھا۔ بہت کم ہی ایسا نظارہ دیکھنے کو ملتا تھا جس میں زیمل کنفیوز ہوتی تھی اور اس کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ زیمل اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر اس کی باہوں کا ساتھ توڑتی وہاں سے نکل گئی تھی اور اپنی بے دھیانی پر خود کو کوسنے لگی تھی۔ زیمل نے بھی نا ویسے میں نے لگتا اکھا کسی نے دے رکھی ہیں ادھار تے۔ سر پلیز آپ ایک بار میری بات تو سن لیں۔ مارش بھاگتے ہوئے ارتضیٰ کے پیچھے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو تو چلی جاؤ یہاں سے۔ ارتضیٰ رخ موڑ کر اپنے غصے پر قابو پاتے برداشت کے کڑے مراحل پر تھا۔ سر آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ ایسا کیا قصور سرزد ہوا مجھ سے کہ جس کے بارے میں جانتی بھی نہیں؟
ماروش نے ہمت کر کے اپنی بات پوچھ لی، مگر غلط ٹائم اور غلط جگہ پر۔ ارتضیٰ اس کی بات پر طیش میں آتے ماروش کی طرف پلٹا اور اسے کمر سے دبوچتے اپنے بے حد نزدیک کر کیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ بآسانی ایک دوسرے کی دھڑکنیں محسوس کر سکتے تھے۔ ماروش کے دل اتنی قربت پر بری طرح دھڑکا اور ٹانگیں بھی ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ تم اور تمہارے باپ نے میرا سب کچھ چھین لیا، میرے خاندان کی خوشیاں چھین لی، میرے اپنے ہنسنا بھول چکے۔ ترستا میں اپنی ماں جان سے عزیز پھپھو کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھنے کے، اور تم پوچھتی ہو نفرت کی وجہ بتاؤں میں تمہیں؟ ارتضیٰ کا چہرہ ماروش کے اتنے قریب تھا کہ اس کے بولنے پر ہلتے لب ماروش کی سے بری طرح ٹچ ہو رہے تھے۔ ماروش پر اس کی قربت اور باتوں سے دوہری قیامت گزر رہی تھی۔ ارتضیٰ کا ایک ہاتھ ماروش کی گردن جبکہ دوسرا اس کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ماروش ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ ارتضیٰ کی گرم سانسوں اور ہونٹوں کے لمس سے ماروش کو اپنا چہرہ جلتا محسوس ہو رہا تھا، مگر ارتضیٰ آج اسے کسی صورت بخشنے کے موڈ میں تھا۔ جس طرح میرے گھر کو برباد کیا، اگر میں چاہوں تو ایک ہی پل میں تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی کر کے تمہارے باپ کا سارا غرور مٹی میں ملا دوں۔ ارتضیٰ کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر نمایاں ہوا تھا، اور ارتضیٰ نے ایک ہاتھ ماروش کے سرخ نرم و ملائم ہونٹوں پر رکھ کر انہیں بے دردی سے مسل دیا تھا۔ ماروش اس کے عمل پر درد محسوس کرتی ہزار سے نکلنا چاہتا، اسے ارتضیٰ سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ مگر میرے اللہ کا شکر ہے کہ میں تم لوگوں کی طرح بے ضمیر اور بے حس نہیں ہوں، اور نہ ہی تمہارے باپ کی طرح نفس کا غلام ہوں۔ لیکن بہت جلدی دردناک انجام تم لوگوں کا ہونے والا نا، تیار رہنا اس کے لیے، اور اپنی گالی باپ کو بھی بتا دینا۔ ارتضیٰ نے بے دردی سے ماروش کو اپنے حصار سے آزاد کرتے دور کیا تھا، جس پر ماروش لڑکھڑاتے اندر داخل ہوتے جنرل یوسف کے قدموں میں جا گری تھی۔ میجر ارتضیٰ! جنرل یوسف ماروش کو اٹھاتے ارتضیٰ کی طرف مڑتے شدت سے چلائے۔ وہ ماروش کی حالت دیکھ اپنی جگہ ششدر سے رہ گئے۔ میں نے آپ سے کہا تھا مجھے اس لڑکی کو اپنی ٹیم میں نہیں رکھنا، جس کی رگوں میں ایک غدار کا خون دوڑتا ہے، وہ کیسے وفادار ہو سکتی ہے؟ ارتضیٰ ان کا ذرا بھی لحاظ رکھے بغیر ہو رہا تھا۔ اس کی ہر بات برداشت کرتی ماروش اپنے کام اور اپنے جنون کے بارے میں اتنے بڑے الزام پر تڑپ اٹھی تھی۔ سر، آپ کو میرے پروفیشن پر انگلی اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ماروش بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتی مضبوط قدم اٹھاتی بالکل اس کے سامنے چند قدموں کے فاصلے پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ ارتضیٰ کے پیار میں دیوانی ماروش نہیں بلکہ ایک آرمی آفیسر لگ رہی تھی، جس کی بے داغ وردی پر کیچڑ اچھالا جا رہا تھا۔ حق ہے، کیونکہ اس وقت تم میری ٹیم کا حصہ ہو، تمہاری ایک ایک حرکت پر میری نظر ہے۔ اگر کچھ لوگ کی سپورٹ نہ ہوتی تو تم اس وقت یہاں نہ کھڑی ہوتی۔ ارتضیٰ نے 2 قدم کا فاصلہ بھی طے کرتے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ایک ننزیہ نظر جنرل یوسف پر ڈالی تھی۔ جنرل یوسف نے ایک بے بس نظر ان دونوں پر ڈالی۔ وہ جانتے تھے یہ دونوں اس وقت کتنی تکلیف میں ہیں۔ ان کا دل چاہتا ابھی ان دونوں کے درمیان موجود تمام غلط فہمیاں دور کر دیں، مگر اس وقت تو چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جنرل یوسف نے مزید معاملہ بگڑتے دیکھ ماروش کو باہر جانے کا کہا اور ارتضیٰ کی طرف بڑھے تھے۔ میجر ارتضیٰ، آپ نے کیپٹن سوہا کی بات پر ماروش کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، آپ بھول تو نہیں گئے سوہا کی اصلیت؟ وہ ہماری نہیں دشمنوں کی ساتھی ہے۔ اس کی من گھڑت بات میں آ کر آپ نے ماروش کو اتنا غلط بول دیا، مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی۔ جنرل یوسف نے ملامت کرتی نظروں سے غصے سے بپھرے ارتضیٰ کو دیکھا۔ کیپٹن سوہا ZSK کی بھیجی کی جاسوس تھی، جس کو وہ لوگ جانتے ہوئے بھی اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے خود کو بے خبر ظاہر کر رہے تھے۔ وہ سوہا کے تھرو بہت ساری غلط انفارمیشن دشمنوں تک پہنچا چکے تھے۔ امید تو مجھے بھی آپ سے اس بات کی نہیں تھی جو آپ نے کیا، اتنی بڑی بات چھپا کر، اور میں نہیں، مگر شاید آپ بھول رہے ہیں کہ میں میجر ارتضیٰ ہوں۔ آپ کی بہت کوششوں کے باوجود بھی میں معلوم کر چکا ہوں کہ اس دن آفس میں گارڈ کو بے ہوش کر کے اندر داخل ہونے والی سوہانی ماروش تھی۔ آپ نے جھوٹ بول کر اسے مجھ سے بچانے کی کوشش کی۔ ارتضیٰ بہت کوشش کے باوجود بھی اپنے لہجے پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا جب اس کی بات پر جنرل یوسف نگاہیں چرا گئے تھے۔ ماروش کا اس طرح چوری چھپے وہاں داخل ہونا، پھر اس ذوالفقار کا اس سے ملنا، کیا معنی نکلتا ان باتوں کا؟ ذوالفقار کا ذکر کرتے ارتضیٰ کی آنکھیں خون رنگ ہوئی تھی۔ اسے زیادہ آگے سی بات پر تو لگی تھی کہ ماروش اپنے باپ کے ساتھ کیوں تھی۔ اگر واقعی ایک ایماندار آفیسر تھی تو کیوں نہیں چھوڑ رہی تھی اپنے باپ کو؟ اسے ماروش پر غصہ میٹنگ میں نہ آنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کا ذوالفقار کے ساتھ ہونے پر تھا۔ اس کی ریسرچ کے مطابق تو ماروش اپنے گھر میں اکیلی رہی تھی اور ذوالفقار بہت عرصے سے اسے ملا بھی نہیں تھا۔ یہ سب جان کر ارتضیٰ کا رویہ ماروش کے ساتھ کچھ بہتر رویہ اختیار کر رہا تھا، مگر اب اس کا اپنے باپ کے قریب ہونے ارتضیٰ کی نفرت کو دوبارہ جگا گیا تھا۔ ارتضیٰ جنرل یوسف سے مزید کوئی بھی بات کیے وہاں سے نکلا۔ اس وقت وہ نہیں چاہتا تھا جس موڈ میں اس وقت ہوا ان سے کوئی مس بہیو کر ڈالے۔ بیٹھے حال ہے پتر، تیرا مس بہیو کرنے والا کچھ رہ گیا تیرے تے؟ دور فٹے حال۔ وہ دیکھے ماما، چاچو آ گئے، اب تو ہم ہوم ورک بعد میں ہی کریں گے۔ طلحہ اور ہادی ارتضیٰ کو اندر داخل ہوتے دیکھ اپنی بکس وہیں پھینکتے بھاگ کر اس کی طرف بڑھے تھے۔ چاچو کے شہزادے کیا کر رہے تھے؟ ارتضیٰ انہیں اپنے شوڑے شانوں پہ بھیجتا بازو میں اٹھاتے محبت سے بولا۔ رات کا ٹائم تھا، اس لیے ڈائننگ روم میں اس وقت تقریباً سب لوگ موجود تھے سوائے ناہید بیگم کے۔ ارتضیٰ ان دونوں کو گود میں لی زینب بیگم کے ساتھ جا بیٹھا جو محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ ارتضیٰ فل یونیفارم میں تھکا تھکا سا بہت وسیع لگ رہا تھا۔ بال کشادہ پیشانی پہ بکھرے ہوئے تھے، سلیوز کو کوہنی تک فولڈ کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے بالوں سے بھرے سفید مضبوط بازو کی دلکشی نمایاں ہو رہی تھی۔ چاچو، ماما میں ڈانٹ رہی تھی، کھیلنے بھی نہیں دیا۔ وہ دونوں نیہا کی گھوری پر ارتضیٰ کے سینے میں منہ چھپاتے منمنائے۔ بھابھی، آپ نے اتنا بڑا ظلم کیوں کیا اتنے معصوم بچوں پر؟ ارتضیٰ کی بات پر جس طرح معصومیت سے ان دونوں نے شکل بنائی، ارتضیٰ سمیت سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔
جی بالکل، معصومیت میں تو پورے کے پورے تم پر گئے۔ عباس کی بات پر ارتضیٰ سر خم کرتے مسکرایا۔ اپنوں کے درمیان آ کر کچھ دیر پہلے والی کیفیت سے باہر آ چکا تھا۔ جینا علاقہ کے دے پھپھو مما نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے وہ؟ ارتضیٰ ناہید کو وہاں نہ پا کر زینب سے بولا، اپنے کمرے میں میری جان، مجھے بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو، تم جاؤ جا کر ریسٹ کر لو، اپنی صحت کو بھی ذرا پرواہ نہیں ہے تمہیں۔ زینب بیگم اس کی آنکھوں میں موجود صرف ڈورو کو دیکھتے فکر مندی سے بولی جو نہ جانے کتنی راتوں سے نیند پوری نہ ہونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ اوکے باس، جو حکم آپ کا۔ ارتضیٰ مسکرا کر ان کا ہاتھ چومتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ چلے جاؤ یہاں سے، مجھے کوئی بات نہیں کرنی تم سے۔ ارتضیٰ کو اپنے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ ناہید بیگم منہ دوسری طرف پھیرتے غصے سے بولی۔ اس دن ہوٹل والے واقعے کے بعد ارتضیٰ سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی اور ارتضیٰ بھی کیس میں بہت زیادہ مصروف ہونے کی وجہ سے گھر نہیں آ پایا تھا۔ ناہید بیگم کی ناراضگی کی وجہ ذہن میں لاتے ٹھنڈی سانس پھرتا ان کی طرف بڑھا تھا۔ ماما آپ ابھی تک ناراض ہیں مجھ سے؟ ناہید بیگم صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی جب ارتضیٰ ان کے قدموں میں بیٹھتے دونوں ہاتھ ان کی گود میں رکھتے بولا، ارتضیٰ کون تھی وہ لڑکی جس کے ساتھ تم اتنے برے طریقے سے پیش آئے؟ ناہید بیگم نے اس کی طرف کھوجتی نظروں سے دیکھا۔ ارتضیٰ میں ان کی جان بستی تھی اور اب اس کے کام کی وجہ سے اور زیادہ اس کے لیے پریشان رہتی تھی۔ ارتضیٰ شروع سے ہی سخت مزاج کا تھا، غصہ تو ہر وقت اس کی ناک پر سوار رہتا، مگر بچپن میں پیش آنے والے حادثے اور اس جاب نے اسے مزید ایگریسو بنا دیا تھا۔ اب تو گھر میں بھی سب لوگ اس کے مزاج کے خلاف بات کرنے سے ڈرتے تھے۔ ارتضیٰ اپنے ایگریشن پر قابو پانے کی بہت کوشش کر رہا تھا، مگر یہ ایگریشن اس وقت تک ختم نہیں ہونا تھا جب تک اپنے خاندان کی بربادی کے ذمہ داروں کو انجام تک نہ پہنچا دیتا۔ ناہید بیگم جانتی تھی کہ ان کا بیٹا غصے کا جتنا بھی تیز ہے مگر بلا وجہ کسی کو ہرٹ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اس دن ماروش کے ساتھ اس کا برتاؤ دیکھ ناہید بیگم کو بہت زیادہ فکر مند کر گیا تھا۔ ماما چھوڑے نہ اسے، وہ لڑکی اتنی اہم نہیں کہ اسے ڈسکس کیا جائے۔ ارتضیٰ اپنے دل کی آواز دبا دینا خود سے بولا، مگر مجھے جاننا ہے کون ہے وہ جس کو تکلیف دے کر میرا بیٹا خود اذیت محسوس کر رہا تھا۔ ناہید بیگم کی بات پر ارتضیٰ نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ ماما کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، میں کیوں بھلا کسی کی وجہ سے اذیت میں رہوں گا؟ ارتضیٰ کے مضبوط لہجے پر ناہید بیگم مسکرائی تھی اور اس کا چہرہ ہاتھ میں سے اوپر کرتے بولی، ماں ہوں تمہاری، خود سمیت پوری دنیا کو بے وقوف بنا سکتے ہو مگر مجھے نہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیسی تڑپ تھی تم دونوں کی نگاہوں میں ایک دوسرے کے لیے۔ کیوں اذیت دے رہے ہو خود کو؟ میرا دل پھٹتا ہے تمہیں اس طرح دیکھ کر۔ کیوں مرنے والوں کے ساتھ اپنی خوشیاں بھی دفن کر دی ہیں؟ پلیز خود کے لیے جینا سیکھو۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں نے تمہارے لیے بے پناہ چاہت دیکھی، اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی تو اسے معاف کر دو۔ ناہید بیگم کی بات پر ارتضیٰ کے ڈھیلے پڑے نقوش پھر سے تن گئے تھے۔ ماما جھوٹی ہے، دھوکے باز ہے وہ لڑکی، ناٹک کر رہی ہے، صرف نہیں ہے اسے مجھ سے محبت اور نہ مجھے اس سے، صرف اور صرف نفرت ہے مجھے اس سے، بے تحاشا نفرت۔ ارتضیٰ نے ان کے پاس سے اٹھ کر رخ پھیر لیا تھا۔ ارتضیٰ کون ہے وہ لڑکی؟ ارتضیٰ کتنے شدید رد عمل پر ناہید بیگم نے کسی بات کے زیر اثر پوچھا اور شدت سے دعا مانگی کہ یار بلیو می، میں 4 سے 5 مچھر مار چکی ہوں ابھی بغیر آواز پیدا کیے۔ پتہ نہیں مچھر میری جان کا عذاب کب چھوٹے گا۔ صرف ریکارڈنگ کے ٹائم آتے ہیں اور ابھی پاپا میرے کہتے ہیں کہ آج نا لائٹ بند کر لینا، لائٹ میں نہیں آئیں گے، اور بغیرت ایسے ہے نا، میں نے لائٹ بند کی ہوئی، صرف ایک روف لائٹ چل رہی ہے تو پھر بھی نا مچھر کی جان چھڑ رہے۔ ارتضیٰ کتنے شدید رد عمل پر ناہید بیگم نے کسی بات کے زیر اثر پوچھا تھا اور شدت سے دعا کی تھی کہ جیسا وہ سوچ رہی ہیں ویسا بالکل نہ ہو، مگر شاید یہ وقت قبولیت کا نہیں تھا۔ ذوالفقار کی بیٹی ہے وہ، ماروش ذوالفقار۔ ارتضیٰ کی بات پر ناہید بیگم نے زور سے آنکھیں میچ لی۔ ان کے بیٹے کے ساتھ ہی ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ وہ سمجھ گئی تھی کہ ارتضیٰ نے اس لڑکی کے لیے اپنی محبت میں نفرت کی چادر کیوں اوڑھ لی ہے۔ ماروش؟ ناہید بیگم زیر لب بڑبڑائی مگر آواز پھر بھی ارتضیٰ کے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ جی ہاں، وہی لڑکی جس نے ہم سے ہماری معصوم گڑیا کے ساتھ ساتھ اس کا نام تک چھین لیا۔ ارتضیٰ اذیت کے زیر اثر بولا، مگر ارتضیٰ وہ ایک حادثہ تھا، اس میں اس بچی کا کوئی قصور نہیں تھا، ہماری گڑیا اتنی زندگی لکھوا کر لائی تھی۔ ناہید بیگم نے بہت مشکل سے خود پر قابو پاتے ماروش کی سائڈ لیتے ارتضیٰ کی نفرت ختم کرنی چاہیے تھی۔ حادثہ؟ ماما وہ حادثہ نہیں تھا، ایک سوچی سمجھی سازش تھی جس کی ذمہ دار صرف اور صرف وہ لڑکی ہے، اور آپ پلیز اس کی سائڈ لے کر میرے دل میں موجود اس کے لیے نفرت ختم نہیں کر سکتی، یہ نفرت اس کے ساتھ ہی ختم ہوگی۔ ارتضیٰ اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ناہید بیگم کا اپنے لگتے جگر کی تکلیف پر دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اذیت کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ رہی تھی۔ الوینا لرزتی بھی ٹانگوں کے ساتھ بہت مشکل سے تیز تیز قدم اٹھاتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جلدی سے کمرے کے قریب پہنچ کر اندر داخل ہوتے اس نے دروازہ لاک کر دیا اور وہی کھڑی ہو کر دروازے کے ساتھ سر ٹکاتے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ جو کام ابھی کر کے آئی تھی اس کے بارے میں پہلے وہ سوچنا بھی گناہ سمجھتی تھی۔ وہ زی ایس کے خلاف بغاوت کرنے جا رہی تھی، شاید زندگی میں ایسا کرنے کی ہمت بھی کبھی نہ کر پاتی اگر اس کی ملاقات اس فرشتہ سے شیر دل انسان سے نہ ہوئی ہوتی جس سے ملنے کے بعد جیسے اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ ارتضیٰ کا خیال آتے ایک دلکش مسکان الوینا کے ہونٹوں پر بکھر گئی اور اس کے ساتھ چند گزارے چند لمحوں میں کھو سی گئی۔
الوینا 14 سال کی تھی جب وہ ان ظالموں کے ہاتھ لگی، جہاں اس کو بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا جاتا اور غلط کاموں پر مجبور کیا جاتا۔ پہلے تو وہ روتی چلاتی انکار کرتی، مگر کب تک ایسا کر سکتی تھی؟ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب اس دلدل سے نکلنا ناممکن ہو گیا، تو اس نے بھی بے حس بنتے خود کو ان لوگوں کے مطابق ڈھال لیا۔ اسے ایک کھلونے کی طرح نہ جانے کتنے لوگوں کے آگے پیش کیا جاتا جو اس کی عزت سے کھیلتے رہے۔ اب تو اسے 12 سال ہو چکے تھے اس کام میں، وہ زیاس کے گینگ کا بہت اہم حصہ تھی، جس کی ادا اور حسن کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی، جس کی وجہ سے اب وہ گینگ کے سب سے بڑے کلب میں بار ڈانسر جیسے کام کرتی تھی، اور اس پر لوگ پیسہ بھی بہت پھینکتے تھے۔ وہ معمول کی طرح اپنے رقص پہ مصروف تھی جب اس کی نظر بے اختیار ارتضیٰ پر پڑی۔ اتنے سالوں میں اس کام میں ہونے کی وجہ سے اپنے وجود میں اٹھتی ہر طرح کی نظروں کو پہچانتی تھی۔ اسے وہاں موجود تمام مردوں کی نظروں میں اپنے لیے حوث نظر آئی سوائے ارتضیٰ سکندر کے، جو وہاں موجود تو تھا، مصنوعی مسکان سجائے الوینا کی طرف دیکھ بھی رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں حوث نہیں، بیزاری اور اکتاہٹ تھی۔ الوینا کو وہاں کھڑے تمام مردوں میں سب سے مختلف اور نمایاں لگا وہ اس کی وجاہت اور روبدہ پرکشی شخصیت کی اسیر ہونے لگی تھی۔ جب اچانک دل میں اٹھتی خواہش پر وہ اسٹیج سے اترتے ارتضیٰ کی طرف بڑھی اور اسے چھوتے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ دیا، لیکن جیسے ارتضیٰ نے اس کے پیچھے قدم بڑھایا، الوینا اسے بھی باقی عام مرد تصور کرتے خود پر ہنستی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ارتضیٰ نے بھی کمرے میں داخل ہو کر دروازہ لاک کر دیا۔ الوینا جن کپڑوں میں ملبوس تھی وہ اس کے جسم کو چھپانے کے بجائے مزید واضح کر رہے تھے۔ ارتضیٰ خاموشی سے کھڑا کمرے کا جائزہ لے رہا تھا، وہ جانتا تھا یہاں کوئی کیمرہ موجود نہیں ہوگا، پر پھر بھی دیکھ کر ایک بار تسلی کر لینا چاہتا تھا۔ جب اچانک الوینا نے اس کے بے حد قریب ہوتے ارتضیٰ کے گلے میں باہیں ڈال دی، وہ جیسے اپنا چہرہ ارتضیٰ کے چہرے کے قریب لائی، ارتضیٰ نے اسے وہیں روک دیا تھا اور ہاتھ بڑھا کر الوینا کے گریبان کے بٹن بند کر دیے جو اس نے ارتضیٰ کے قریب آنے سے پہلے کھولے تھے۔ الوینا نے آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی بھری ارتضیٰ کی طرف دیکھا۔ ایسا پہلے کب ہوا تھا کہ اس کے ساتھ؟ آج سے پہلے کب کسی نے اسے ڈھانپنے کی کوشش کی تھی؟ حالات سے سمجھوتا کر کے اپنی ضمیر کو مار کر خود کو گندگی اور دلدل کا حصہ بنا لینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ ارتضیٰ کی بات پر الوینا نے آنکھیں پھاڑے سے دیکھا۔ ارتضیٰ کب سے خود سے دور ہٹا چکا تھا۔ کون ہے آپ؟ ہولے سے اس کے لب ہلے تھے۔ آپ کا اور اس ملک کی بہن بیٹیوں کا عزت کا محافظ، ارتضیٰ نے جواب دیا، جس پر الوینا کو پہلی دفعہ کسی سے تحفظ محسوس ہوا۔ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ الوینا نے الجھن بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو اور آپ جیسی تمام لڑکیوں کو ان درندوں کے چنگل سے نکالنا چاہتا ہوں، جو میرے لیے آسان تبھی ہو سکتا ہے اگر آپ میرا ساتھ دیں تو۔ میں آپ کے تعاون کے بغیر بھی یہ سب کر سکتا ہوں، مگر تب تک اور بھی نہ جانے کتنی معصوم لڑکیاں ان بھیڑیوں کے ہاتھ لگ کر برباد ہو سکتی ہیں، مجھے وہ ہرگز نہیں چاہتا۔ الوینا کی نظریں ارتضیٰ سکندر کے ایک ایک نقوش کا جائزہ لیتی جیسے بے خود ہوئی تھی۔ مگر آپ کو اتنا یقین کیسے ہے کہ میں آپ کی مدد کروں گی؟ اس طرح دشمنوں میں گھرے ان کے خلاف پلان بناتے ہیں، آپ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ الوینا کی بات پر پہلی بار ارتضیٰ مسکرا اور الوینا کو اس کے گال پر بنتے گڑوں میں اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ میں اس پاک ہستی کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، زندگی دینے والا بھی وہی اور چھیننے والا بھی، یہ انسانوں کی کھال میں چھپے جانور میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں آپ کے بارے میں ہر بات سے واقف اور وعدہ کرتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دے نہ دیں، آپ کو ان کے چنگل سے نکال کر آپ کے گھر والوں تک باحفاظت پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے۔ اس کے مضبوط لہجے اور روشن پیشانی سے اس کے ارادوں کی پختگی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ گھر والوں تک پہنچا بھی دے جے، انہوں 12 سال ہو گئے اس کام بھی، تو 12 سال بعد ان کیڑے گھر والوں نے قبول نہ۔ ارتضیٰ کی طرف ہی دیکھتے الوینا نے بے ساختگی میں اس بات میں سر ہلا کے تھی۔ ہر طرح کے خطرے کو پیچھے جھٹکتے اس کے دل نے اس شخص کے حق میں اس سے بغاوت کر دی تھی۔ آپ حکم کریں، میں اپنی جان پر بھی کھیل کر آپ کی مدد ضرور کروں گی۔ الوینا جتنے سالوں بعد دل سے مسکرائی تھی، اسے ارتضیٰ اس وقت کسی فرشتے سے کم نہیں لگا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا اس دنیا میں بھی ابھی بھی ایسے مرد موجود تھے جو عورت کی عزت چھیننا نہیں بلکہ عزت دینا جانتے تھے۔ ارتضیٰ اسے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا اور نہ ہی الوینا نے پوچھا تھا، وہ تو بس اس کے سحر میں جکڑی اس کی ہر بات دل و جان سے سن رہی تھی۔ ارتضیٰ نے اسے اپنا نمبر دیا اور مزید کچھ اہم باتوں سے آگاہ کرتے وہ دونوں وہاں سے نکل آئے تھے۔ وہ دن تھا اور آج الوینا اس شاندار اور باکردار مرد کے سحر سے نکل ہی نہیں پائی تھی۔ اچانک ہوش میں آتے الوینا کو احساس ہوا اسے جلد از جلد تھوڑی دیر پہلے سنی اپنے آدمیوں کی باتیں ارتضیٰ کو بتانی چاہیے، وقت بہت کم تھا۔ زی ایس کے آدمی ایک بہت بڑا پلان ڈسکس کر رہے تھے، جس کے مطابق کل لاہور میں ہونے والے اسکولز کے ایونٹ میں جس میں 12 اسکول شرکت کرنے والے تھے، جن میں 30,000 اسٹوڈنٹ، 2,000 ٹیچرز اور 5,000 کے قریب باقی اسکول کا عملہ شامل تھا۔ اس ایونٹ میں خودکش حملہ کروانے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی اور الوینا جلدی سے ارتضیٰ کو اس بارے میں آگاہ کرنا چاہتی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ ارتضیٰ اپنے لوگوں کو اس تباہی اور بربادی سے بچا لے گا۔ الوینا نے جلدی سے الماری میں چھپا ارتضیٰ کا نمبر نکالتے اسے کال ملائی تھی۔ جنرل آصف اور سائمہ بیگم کو معصوم سی رہا بہت پسند آئی تھی، اور ہم ان دونوں کو پہلے ہی سب سچائی بتا چکا تھا۔ جنرل آصف کو تو ویسے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، انہیں اپنے بیٹے کے فیصلے پر فخر محسوس ہوا، اور سائمہ بیگم بھی ایک پڑھی لکھی سلجھی ہوئی خاتون تھی، ان کو جو تھوڑے بہت خدشات تھے وہ رحاب سے مل کر اسے دیکھ کر ختم ہو گئے تھے۔ ان کے پوچھنے پر رحاب نے ان دونوں سمیت ارحم کو بھی یہی بتایا کہ اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اکلوتا ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی بہن بھائی نہیں اور اب اس دنیا میں بالکل اکیلی ہے۔ رحاب کے مطابق یہ عارضی رشتہ تھا جو بہت جلد ختم ہو جانا تھا، اس لیے وہ اپنے گھر والوں میں سے کسی کو بھی انوالو نہیں کرنا چاہتی تھی۔
مگر آپ یہ بات بھول گئی تھی کہ اس کا پالا کیپٹن ارحم سے پڑا، جس کی فیملی کے ایک ڈیٹیل کے ساتھ ساتھ اس کے بلیک میل ہونے کے بارے میں بھی ایک بات جانتا تھا، اور آپ کو ان خطرناک لوگوں کے چنگل سے نکالنے کے لیے سب کر رہا تھا۔ یہ بات تو ارحم کو بھی آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی تھی کہ رحاب کو تو ہر حال میں ان کے چنگل سے نکال لے گا، مگر شاید خود ساری زندگی رحاب کی محبت کی قید سے کبھی نہ نکل پائے گا۔ اور رحاب کی معصومانہ کچھ بے وقوفانہ حرکتوں کا بری طرح عادی ہو چکا تھا، مطلب اپنے آپ ہی یوز کرا رہے ہیں۔ رحاب کے فون کالز کی ریکارڈنگ کی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے ان گنڈوں کے رحاب سے کی جانے والی ہر بات اور دھمکی سے ارحم باخبر تھا۔ انیس کی سیفٹی کا بھی ارحم بندوبست کر چکا تھا۔ ارحم کے بھیجے کے لوگ گنڈوں کی نظر میں آئے بغیر انیس کی حفاظت کر رہے تھے۔ ارحم چاہتا تو آرام سے رحاب کو بلیک میل کرنے والوں کو پکڑ سکتا تھا، مگر اس کا مقصد صرف ان لوگ پہنچنا تھا، بلکہ ان کی پشت پناہی کرنے والے مافیا کو پکڑنا تھا، تاکہ اس کو جڑ سے ختم کر سکے، جس کی وجہ سے ابھی سے ان گنڈوں کے ساتھ ساتھ رحاب کے ساتھ بھی آنکھ مچولی کا یہ گیم جاری رکھنا تھا۔ ماہی تم ٹھیک ہو؟ سر کو تمہارے ساتھ اتنا مس بہیو نہیں کرنا چاہیے تھا، زیمل نے فکر مندی سے پوچھا۔ اس سے ماروش کی بہت ٹینشن ہوتی، اس لیے گھراتے ساتھ ہی فوراً ماروش کو کال ملائی۔ میری فکر مت کرو، میں ٹھیک ہوں۔ کون سا پہلی بار ہوا ایسا؟ میں اب تو نفرت سہنے کی عادت سی ہو چکی ہے۔ ماروش تلخی سے مسکرائی، سے دشمن جہاں کے ذکر پر آنکھوں کے گوشے ایک بار پھر نم ہوئے تھے۔ ماہی پلیز ایسا مت بولو، مجھے پورا یقین ہے بہت جلد تمہاری ساری آزمائشیں ختم ہو جائیں گی۔ زیمل اپنی بہن جیسی دوست کی تکلیف پر دل سے دکھی ہوئی تھی، جو چھوٹی سی عمر میں نہ جانے کتنے دکھ برداشت کر چکی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے ساری اذیتیں میرے ساتھ ہی ختم ہوگی۔ ماروش آج کے واقعے کے بعد کچھ زیادہ دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ ابتدا سکندر کے نفرت کے چلائے گئے تیر ابھی بھی اس کے اپنے دل کے آر پار محسوس ہو رہے تھے۔ ماہی میری جان، کیوں ایسا سوچ رہی ہو؟ اور سر یوسف نے تم سے وعدہ کیا ساری سچائی تمہیں بتائیں گے، کیا پتہ سب ساتھ جان کے تمہاری ساری تکلیفیں دور ہو جاؤ، اور ہاں وہ تمہیں تمہاری ماما کا بھی تو بتائیں گے نا، زیمل اس کو تسلی دیتے بولی۔ مگر ماروش کو محسوس ہو رہا تھا سچائی جان کے اس کی اذیت کم نہیں بلکہ بڑھنے والی ہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اچھا چھوڑو ان ساری باتوں کو، آنٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ ماروش تکلیف سے ٹاپک چینج کرتے بولی۔ ماما کی طبیعت تو بہتر ہے ماہی، مگر مسلسل ایک ہی بات کی ضد پکڑے میری طبیعت بگاڑنے کے چکروں میں، زیمل اکتاہٹ بھرے لہجے میں انداز میں بولی۔ کیوں، کیا ہوا؟ ماروش حیران ہوئی۔ وہ میری شادی کروانے کے لیے ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ چکی ہیں، اب تو اس معاملے میں میری کوئی سننے کو بھی تیار نہیں۔ زیمل کے انداز پر ماروش کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ تو مان کیوں نہیں لیتی ان کی بات؟ شادی تو کرنی ہے نا ایک دن، ماروش بیک گراؤنڈ سے سر ٹکاتی بولی۔ مجھے نہیں کرنی ہے شادی وادی، ہزار جھنجٹ ہوتے ہیں اس کے، اور اس شادی کی وجہ سے ماما کے ساتھ ساتھ اپنے پروفیشن سے بھی دور ہونا پڑے گا، جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ زیمل کافی پریشان تھی، کیونکہ سلمیٰ بیگم کا اسٹار مسلسل دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ مل جائے تمہیں جو ان دونوں چیزوں سے تمہیں دور کیے بغیر تم سے شادی کر لے تو؟ ماروش کچھ سوچ کر مسکرائی۔ کوئی اتنا اچھا نہیں ہو سکتا جو اتنا کمپرومائز کرے، زیمل منہ بناتے بولی۔ ہو بھی سکتا ہے، اپنے ارد گرد نگاہیں تو دوڑاؤ۔ ماروش کا اشارہ جازل کی طرف تھا۔ اس دن ارتضیٰ کے آفس کے باہر زیمل اور جازل کو اکٹھا دیکھ ماروش کے بعد بھی میں بھی ان دونوں کو جب بھی میٹنگ میں یا کسی بھی کبھی اکٹھا دیکھا تو جازل کی آنکھوں میں زیمل سے بات کرتے ایک الگ ہی چمک محسوس ہوئی تھی۔ ماہی کس کی بات کر رہی ہوں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، زیمل الجھی۔ میجر جازل کی بات کر رہی ہوں، جو اتنے اچھے سے بات کرتے مگر تم ہر وقت ان سے چونچے لڑانے کو تیار رہتی ہو۔ ماروش کی بات پر زیمل کی بھویں تن گئے تھے۔ ماہی تمہیں میرے لیے سوچنے کے لیے اس بدتمیز میجر کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا کیا؟ زیمل کے دانت پیسنے پر ماروش مسکرائی۔ بدتمیز کہاں، اتنے سلجھے ہوئے اتنی عزت سے بات کرتے ہیں، اب تم کرتی ہو ایسے ان کے ساتھ؟ اب اس بندے نے جواب تو دینا نا، ماروش نے زیمل کو چھیڑا۔ اگر سلجھے ہوئے انسان ایسے ہوتے تو میں بدتمیزی ٹھیک ہوں، زیمل نے چڑھتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے تو صرف ایک مشورہ دیا، ایک بار ضرور سوچنا ضرور اس بات پر، کیونکہ تمہارے ساتھ ایسا کول مائنڈڈ بندہ گزارا کر سکتا ہے۔ ماروش نے فون بند کرتے ہوئے ایک بار پھر یاد دہانی کروائی تھی۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اختتام کو پہنچی، کیسی لگی کہ اس رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، کمنٹ سیکشن کی طرف چلتے دن ویڈیو اینڈ کریں گے۔ بی ٹی ایس بلوم، وعلیکم السلام، آئی ایم یور نیو سبسکرائبر، آئی لو یور وائس اینڈ کمنٹری ان دس ناول از ویری گڈ، آئی لو ولی اینڈ جانا کپل، تھینک یو ویری مچ ڈیئر بی ٹی ایس بلوم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ اور اچھا آپ کو جانا ولی کا کپل پسند تھا، میں نے تو صدام پسند سی۔ سائم وحید، وعلیکم السلام، الحمدللہ ٹھیک ہوں، بس آج تھوڑی سی طبیعت اپسیٹ ہوئی ہے۔ میر خان، نیکسٹ ناول نا ابھی ایسا ہونا چاہیے جس میں ہیرو ہیروئن سے بہت محبت کرتا بٹ ہیروئن نفرت کرتی ہے اس سے، اور ہیروئن غریب بھی ہو، گینگسٹر بیسڈ، فورس میرج بیسڈ، ریونج بیسڈ بھی ہونا چاہیے۔ یہ تو میں نے ایڈوائس دی، باقی آپ کی مرضی، بٹ مجھے ایسے ہی ناول پسند ہے۔ جی کیوں نہیں، آپ کی ایڈوائس پہ ہم عمل کریں گے۔ ابھی دیکھ لیں، ابھی ریونج بیس ہم نے سٹارٹ کیا، گینگسٹر بھی وچ ہے لیکن گینگسٹر ہیرو نہیں ہے، باقی آگے چل کے باقی بھی بیسیں آپ کی پڑھیں گے۔ قاسم نواز، ویری گڈ ناول، تھینک یو قاسم نواز۔ عائشہ خاتون نے موجی بھیجے ہیں۔ شاہینہ پروین، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں۔ یار لمس جنون، اگر تو پرمیشن ملی تو پڑھ دیں گے، نہیں تو پھر معذرت۔ بی ٹی ایس بلوم، آپ نے ولی والے ناول کے بعد کون سا ناول سٹارٹ کرنا ہے؟ میرا مطلب اس کی جگہ یہ کمپلیٹ ناولز آئیں گے یا کوئی اور؟ اب تو آپ سٹارٹ ہو گیا، آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا۔ تقدیس تو کی نائس، تھینک یو۔ ملک صبا، ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، ہیرو صاحب کافی روڈ ہے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ ہاں جی، ہیرو تو بڑی روڈ ہے، اگے لگ جائے گا اندے بھی کسبل نکل جانے ہیں۔ مدد خان، نائس، یہ رائٹنگ بہت اچھی ہے، تھینک یو ویری مچ مدد خان۔
ماریہ نعمان، آپ پنجابی ہونے کے باوجود اچھی اردو پڑھتی ہیں مگر آپ کے کمنٹس مسکرانے پر مجبور کر دیا. تھینک یو ویری مچ ڈیئر. الطاف احمد، آپ جو پڑھتی ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ مجھے آپ کی وائس بہت 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 پسند ہے. تھینک یو ویری مچ الطاف احمد. سعد احمد، گڈ ہیپی ناول کا نام لاسٹ ایپیسوڈ میں ایز یوزول. چودھری جٹ، ویلکم جی، تھینکس اگین. کہا تھی آپ بہت دیر بعد آئیں. میں تو بہت دیر بعد نہیں، میں تو ایک چھٹی نہیں کی. چودھری جٹ. عائشہ خاتون نے موجز بھیجے. انم کلثوم، سالار سکندر ویری انٹرسٹنگ کریکٹر. سالار سکندر کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. اقصیٰ صابری، نائس ناول، تھینک یو. طیبہ اشرف، روح یارم انشاءاللہ جلدی کریں گے. طیبہ اشرف، یہ ناول بہت بہت اچھا ہے. تھینک یو ویری مچ طیبہ. مانور، یار کیا ناول تھا، بہت اچھا ہے. میں تو آپ کی فین ہو گئی ہوں. تھینک یو ویری مچ ڈیئر مانور. جی گائز، نیکسٹ کمنٹ سیشن کل. اب ٹائم ہو گیا. اللہ حافظ.